بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجی محمد علیہ. جیسا کہ آپ سب لوگوں کے علم میں ہے اور آپ سے ایک وعدہ بھی تھا کافی عرصے سے کہ اس وقت مکتب تشیع کے خلاف جو سازشیں چل رہی ہیں اور ان کے عقائد میں جو انحرافات پھیلائے جا رہے ہیں ان کی نشاندہی کرنا بھی مقصود ہے اور ان کے خلاف دلائل دینا بھی مقصود ہے. کتنے ہی علماء اہل سنت بھی ہیں جو کہ غیر وہابی اس لحاظ سے تو نہیں کہا جا سکتا ان کو. ایک بڑے مشہور مفتی جو ٹی وی پر بھی آتے ہیں ہمارے شیعہ عالم دین سے جب ملے تو انہوں نے یہی ایک شکایت کی کہ آپ یعنی جو ان کے الفاظ ہیں کہ آپ لوگ سب نوحے پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں, ہم اہل سنت نعتیں پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں اور وہابی حضرات علمی کام کر رہے ہیں, اداروں کو مضبوط کر رہے ہیں, کتابیں لکھ رہے ہیں, اپنے عوام کو اپنے ماننے والوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنا رہے ہیں اور ہم فقط ایک چیزوں کی طرف صرف اٹکے ہوئے ہیں اور اس کی طرف سے اپنی تمام تر توجہ انہی کی طرف مرکوز کیے ہوئے ہیں. سارے محاذ چھوڑ رکھے ہیں بالکل خالی اور فقط کوئی ایک یا دو چیزیں بس پکڑ رکھی. تو اگر یہ سب کچھ ہوتا رہا ایسے ہی تو ایک بہت ہی بڑا ایک فتنے کے طور پر ایک نمودار ہو رہی ہے ایک چیز اور بہت ساری اس طرح سے انحرافات کا شکار ہو رہے ہیں لوگ. دیکھیے عمل کے اندر تو انہوں نے اپنا کام تقریباً مکمل کر لیا بے عملی ہونے کے اعتبار سے, اور میڈیا نے جو فحاشی پھیلا دی ہے اس کی طرف سے تو ان کو بڑا اطمینان ہو گیا ہے کہ اب تو یہ والا کام تو ہم نے اچھا خاصا مکمل کر دیا, اب رہا سہا جو ہے وہ میڈیا مزید مکمل کر دے گا. شیعی عقائد کی طرف ابھی تک انہوں نے اس انداز سے توجہ نہیں دی تھی کہ اچانک سے اب جو ایک تبدیلی نظر آ رہی. اور سب سے بڑا مسئلہ اب یہ ہوتا جا رہا ہے کہ مرد حضرات تو اس میں کام کر ہی رہے تھے انحرافی افکار کو پھیلانے میں, اب کچھ خواتین بھی اس میدان میں کود پڑی ہیں. حتیٰ کہ بہت سی ذاکرات آپ میں سے جب کسی جگہ پہ مجلس پڑھنے جاتی ہیں تو وہاں بھی اس طرح کی خواتین امپلانٹ کی جاتی ہیں جنہوں نے مخصوص کچھ چیزوں کے اندر کچھ دلائل رٹ رکھے ہیں, مہارت حاصل کر رکھی ہے, تو وہ آ کے ان کے پروگرام کو بھی خراب کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو اگر آپ اب بھی اس اسلحے سے لیس نہ ہوئیں اور دفیہ نہ کیا تو بالکل اطمینان رکھیے کہ آپ کے گھر کے اندر ہی آپ کے بچے, آپ کے بھائی اور دیگر رشتہ دار یہ جب نکلیں گے باہر اور آپ کے پاس اچھی خاصی اس سلسلے میں معلومات نہیں ہوئیں تو انحرافی افکار کے ساتھ گھروں میں واپس آئیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بہرحال جب کوئی چیز عقیدہ بن جاتی تو اس کا نکالنا کس قدر مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کا شروع ہی سے دفیہ کرنا ضروری ہے. ٹو نپ ان دا بڈ, بالکل شروع ہی میں اس سلسلے کو اگر روک دیا جائے تو یہ تناور درخت بننے سے بچ جائے گا. مسئلہ مجتہدین کے خلاف تو انہوں نے بہت ساری کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ہوئی. اب انہوں نے سوچا کہ شیعوں کی جو سب سے دکھتی ہوئی رگ جو ہے وہ محبت اہل بیت علیہم السلام ہے, اور اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور خاص طور پر ولایت امیر المومنین علیہ السلام سب کا عقیدہ بھی ہے, تو کیوں نہ اس نظریے سے فائدہ اٹھا کر شیعت کے اندر کوئی انتشار پیدا کیا جائے. اس سلسلے میں انہوں نے کام کافی حد تک کرنا شروع کر دیا
اور اب تو پنجاب کے تو بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ اکثر جب مختلف جگہوں سے علماء اور ذاکرین وہاں پر پہنچتے ہیں تو ان کا کام سب سے پہلے لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ان سے کچھ مخصوص قسم کے سوالات پوچھتے ہیں. ان کا جواب اگر ان کے مطابق ہو تو ان کی مجلسوں میں آ کر بیٹھتے ہیں، ورنہ ان کا بائیک آؤٹ کیا جاتا ہے. وہ بیچارہ جو اشرا پڑھنے آیا ہوتا ہے ایک آدھ مجلس پڑھ کے ہی اس کو واپس جانا پڑتا ہے. تو یہ ایک خاص طریقہ کار سے یعنی بالکل آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے اس کو، اور وہ کچھ کام کرنا ہی نہیں پاتا. یا اگر وہ گول مول قسم کا جواب دے تب بھی وہ سمجھ جاتے ہیں کہ نہیں ہمارے افکار کا حامل نہیں. تو اس قدر یہ باطل جو ہے وہ مستقل کام کرتا چلا جا رہا ہے. اور افسوس یہاں پر ہوتا ہے کہ جو صحیح عقیدے کے اوپر کاربند ہیں انہوں نے اس سلسلے میں کوئی کام آگے نہیں بڑھایا ہے. خاص طور پر آپ خواتین بس وہ مخصوص قسم کی جو رٹ رکھی ہیں مجلسیں اس سے زیادہ آگے بڑھنے کو کوئی تیار نہیں. اچھا، اب اسی کے اندر آج ہم صرف ایک موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے، ویسے انشاءاللہ اس کی سیریز کو آگے بڑھائیں گے، اور وہ ہے تشہد میں شہادت ثالثہ کا پڑھنا، یعنی اشہد ان علی ولی اللہ. دو شہادتیں تو ہو جائیں گی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کے بعد تیسری شہادت جو ہے وہ امیر المومنین کی ولایت کی شہادت. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ولا تقفو، سورہ اسراء کی آیت نمبر جو 36 ہے. سورہ اسراء جس کا دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل ہے. ولا تقفو ما لیس لک بہ علم، جس کا تمہیں علم نہ ہو اس چیز کے پیچھے نہ پڑو. یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر قسم کا کس و ناکس اور ہر قسم کا جاہل جو ہے وہ دینی مسائل کے اندر بہت بڑھ کر فتوے صادر کر رہا ہے اور باتیں کر رہا ہے، بہت معمولی سی معلومات حاصل کر کے. ولا تقفو، تے قاف فے اور اس کے اوپر پیش، ما لیس لک بہ علم، جس کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. اچھا، اسی طریقے سے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، یعنی سورہ نحل کی آیت نمبر 116. یعنی مفہوم اس آیت کا یہی ہے کہ تمہاری زبانوں پر جو کبھی یہ جھوٹ آ جاتا ہے کہ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام. یعنی اگر انسان کے پاس مکمل معلومات نہیں ہے تو کسی شخص کو بھی یہ بات کہنے کا حق نہیں ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ چیز حرام ہے. نماز میں یہ چیز پڑھنی چاہیے اور وہ چیز پڑھنی چاہیے. جب کبھی آپ مجالس پڑھیں تو سرنامہ کلام میں اس قسم کی آیات کو پیش کریں تاکہ لوگ دینی مسائل میں اس انداز سے دخل اندازی کرتے ہوئے ڈریں. تو ایسے لوگ کیونکہ بالکل بھی فلاح پانے والے نہیں ہیں. باقی ترجمہ آپ جو ہے وہ قرآن سے دیکھیے گا. اور یہ بھی ہے کہ من افتى بغیر علم فقط کفر، کہ جس کسی نے بھی بغیر علم کے فتویٰ دیا گویا اس نے صریحاً کفر کو اختیار کیا. اور ایسے شخص کے اوپر ملائکہ سماوات والارض، زمین و آسمان کے ملائکہ لعنت بھی کرتے ہیں. اور یہ بھی پیغمبر کی حدیث ہے کہ جس کسی نے بھی علم کے بغیر فتویٰ دیا وہ جہنم میں اپنی سیٹ کو محفوظ کر لے. ہاں، یہ آپ تو ظاہر لکھتی ہیں نا جب کیسٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے، کیونکہ میں تو ذرا تیز رفتاری سے آگے بڑھنا. اچھا، تو بہرحال یہ کہ اگر کسی نے بغیر علم کے فتویٰ دیا تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی جہنم میں نشست کو محفوظ کر لے. یہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ اس قسم کی موشگافیاں دین کے اندر کرنا، بغیر علم کے فتوے صادر کرنا، اپنی رائے کا اظہار کرنا، کوئی ایک آدھ حدیث پڑھ کر اور جو ہے کوئی اپنی رائے کا اظہار کرنا. ہمارا دماغ تو یہ کہتا ہے دیکھیے حدیث میں یہ آیا ہے تو یہ حکم ہونا چاہیے، تو یہ اپنی جہنم میں نشست کو محفوظ کر لینے کے برابر ہے. سورہ تحریم کی پہلی جو آیت ہے اس کے اندر بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی تمہیں بھی میرے حلال کو حرام بنانے کا اختیار نہیں، تمہیں بھی میرے حلال کو حرام بنانے کا اختیار نہیں. یعنی پیغمبر اسلام تک کے لیے جن کے متعلق تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ حلال خدا کو حرام کریں گے، حرام کو حلال کریں گے،
تو سوچئے کہ عام شخص کے لیے کس قدر اس آیت کے اندر تنبیہ وارد ہوئی. اور جو سورہ حاقہ کی جو آیات ہے کہ ولا تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین، اور اگر یہ میرا رسول اپنی طرف سے بعض باتیں گڑھ کر میری طرف منسوب کر دیتا تو ہم اس کے دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی شہرگ حیات کو قطع کر دیتے. یہ سورہ حاقہ کی آیت ہے پیغمبر کے لیے. سوچیے کہ یہ ہمارا رسول بھی اگر اپنی طرف سے بعض باتیں گڑھ کر میری طرف منسوب کر دیتا تو ہم اس کے دائیں بازو سے پکڑ کر اس کی شہرگ حیات کو قطع کر دیتے. یہی وجہ ہے اس آیت کو پڑھنے کے بعد ابن طاؤس، کتنے بڑے ہمارے شیعہ عالم گزرے ہیں 7ویں صدی ہجری کے، جن کو صاحب مقتل لہوف کہا جاتا ہے. اللہوف جو ان کی بڑی مشہور کتاب ہے اور اوتھینٹک ترین مصائب کی کتاب شمار ہوتی ہے، جس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے لہوف کا. علماء اور مراجع اس کتاب کو ریکمینڈ کرتے ہیں، خاص طور پر مجالس پڑھنے والے اگر اوتھینٹک مصائب پڑھنا چاہیں تو ابن طاؤس کی لہوف پڑھیں. اور 3-4 کتابوں کے نام اور بھی ہیں. تو ان آیات کو پڑھ کر سورہ حاقہ کی ابن طاؤس نے فتویٰ دینا بند کر دیا تھا. اور یہاں ہم جیسے کتنے ہی جاہل ہیں جو بیٹھے بیٹھے فتوے صادر کرتے رہتے ہیں. اچھا، یہ ان کی کتاب لہوف ہے. بہرحال کتاب تو عربی میں تھی، فارسی میں بھی ترجمہ ہوا ہے اس کا، اور اردو میں بھی اب ترجمہ ہو چکا ہے. اب اس کے اندر جو ایک سازش خاص طور پر نظر آ رہی ہے، یہ شہادت ثالثہ کا تشہد کے اندر پڑھنا. حیرت سب سے زیادہ یہ ہے کہ اس کا پرچار کرنے والے وہ ہیں کہ جو خود کبھی نماز نہیں پڑھتے. اس سے بھی آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ کسی خاص سازش کی نشاندہی. اور اگر ان میں سے کچھ افراد نمازیں پڑھتے بھی ہیں تو جو ان کے قریبی افراد ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے خود بھی کبھی اپنے تشہد میں شہادت ثالثہ نہیں پڑھی. ابھی آگے چل کر میں کچھ مثالیں بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تو پھر کون ہے آخر ایسا کہ جو ان کو مالی طور پر فیڈ کر رہا ہے، جو ان کو فکری طور پر فیڈ کر رہا ہے، اگرچہ ان کا اعتقاد خود اس کے اوپر اتنا قوی نہیں ہے لیکن دوسرے لوگوں کو یہ قائل کرتے پھر رہے ہیں. تو کون سی ایک سازش ہو رہی ہے، اس کا ابھی آگے چل کر جب ایک مرجع کی زبان سے آپ سنیں گے، میں آپ کو سناؤں گا، تو پھر آپ کے تھوڑے سے ذرا اس مسئلے کے اندر آپ کو ذرا آگہی ہوگی. باقاعدہ دیکھیے امریکہ میں کتاب بھی چھپی ہے جس کا نام ہے A Plan to Divide and Destroy the Theology. اس میں CIA کا ایک سابق چیف تھا جس کا نام تھا باب ووڈورڈز. اس کا ایک رائٹ ہینڈ تھا، اور CIA کے شیعہ سیکشن کا ایک اہم رکن ڈاکٹر مائیکل برانٹ کا ایک انٹرویو اس کتاب کے اندر شائع ہوا. یہ کتاب میں نے اصلاً خود مطالعہ تو نہیں کی ہے، لیکن علامہ جان علی شاہ کاظمی صاحب نے بھی اس کتاب کا بہت تذکرہ کیا ہے، اور اس کے اندر انکشافات ہوئے ہیں کافی سارے کہ کس طرح سے باقاعدہ ایسے افراد کو یہاں پر بھیجا گیا ہے کہ جو اعداد و شمار جمع کر رہے ہیں، اور بڑے پیمانے پر ان کے کچھ ایسے شارٹ ٹرم ٹارگٹس ہیں، کچھ ایسے لانگ ٹرم ٹارگٹس ہیں کہ جس کے نتیجے میں شیعت کا خاتمہ کیا جا سکے. اور اس مرحلے کے تحت انہوں نے بہت سارے ریسرچ اسکالرز کو بھی پاکستان میں بھیجا ہے. 6 ریسرچ اسکالر اس کتاب کے مطابق باب ووڈورڈز کہتے ہیں ہم نے پاکستان میں بھیجے ہیں، جس میں سے ایک ڈاکٹر شیمویل تھا جس نے کراچی ہی میں عزاداری پر ریسرچ کرتے ہوئے اپنی PhD کو مکمل کیا، اور ایک شیعہ آبادی جو ہمارے یہاں رضویہ سوسائٹی میں یہاں پہ پیئنگ گیسٹ کے طور پر رہ کے بھی گیا. اس کے علاوہ ایک جیپنیز ایک کرسچن عورت تھی نکوما کے نام سے، اس نے کوئٹہ میں ہزارہ قوم پہ اپنی PhD مکمل کی تھی. اور ان کے جو بڑی تفصیل ہے اس کی کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے اس کام کو جو ہے آگے بڑھایا تھا. ان کے جو ٹارگٹس تھے وہ یہ تھے کہ ہم ایسے افراد کے ایسے ذاکرین کو وجود میں لانا کہ جو کہ ہیں تو موجود لیکن ان کی سرپرستی کی جائے، کہ جو شیعہ عقائد کی صحیح طور پر معرفت نہیں رکھتے، ان کو کچھ فیڈ کر دیا جائے اور شیعہ مراجع کے خلاف راہ کو ہموار کیا جائے، اور عزاداری میں کچھ ایسی مراسم کا اضافہ کیا جائے جو خود مذہب شیعہ کے خلاف ہو. اور بہرحال
کہ پہلے مرحلے میں تو انہوں نے اپنا کام مکمل کیا، اس کے بعد مراجع کی طرف بھی آ گئے، اور پھر اس کے اندر کہ جو آخری اس کا پوائنٹ ہے کہ مرجعیت کے خلاف مواد اکٹھا کیا جائے اور پھر مفاد پرست گمنام مصنفین کو یہ مواد فراہم کر کے اس کی طباعت پر بھرپور رقم خرچ کی جائے اور ذاکرین اور عام شیعوں تک زیر زمین اس مواد کو پھیلا دیا جائے۔ فوٹو کاپیاں ہو کے اس کے لیے تقسیم کی جا رہی ہیں مختلف مجلسوں کے اندر، اور یہاں تک کہ 2010 تک مرجعیت کا اپنے تہیں ان کا ارادہ ہے کہ اس کا خاتمہ کر دیا جائے اور شیعوں کو تتر بتر کر دیا جائے۔ اور اس نے کہا کہ اس پہ بہت سارا کام تو ہو چکا ہے اور کچھ کام ابھی باقی ہے کہ جو کہ مکمل ہونے والا ہے۔ تو آپ اس لحاظ سے اگر ان تمام چیزوں کو اگر دیکھیں تو اب بھی اگر کوئی شخص آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہے اور اب بھی اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کے کان پر جوں نہ رینگے تو وہ بہت بڑی ایک غلطی کے اندر جو ہے وہ گرفتار ہو جائے گا، اور ہماری آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں وہ آپ خود سوچ لیجئے کہ وہ کس طور پر ان عقائد کا اگر وہ حامل ہو جائیں گی تو بات کہاں تک آگے پہنچے گی، کس طرح سے غالیانہ نظریات ہیں جو کہ شیعت کے اندر داخل کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب ایک بات، اب ہم اپنی بات شروع کر رہے ہیں سلسلے میں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ اس میں یاد رکھ لیجئے کہ عبادات کی دو اقسام ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں توقیفی عبادات۔ توقیفی عبادت وہ ہوتی ہے کہ جس کی شکل و صورت اور حدود و شرائط مقرر ہوتی، مثلا نماز ہے، نماز کی خاص شکل ہے، کچھ حدود و قیود ہیں، کچھ شرائط ہیں۔ دوسری چیز مثلا روزہ ہے، یہ بھی توقیفی عبادت ہے، کب رکھنا ہے، کب نہیں رکھنا، کیا حدود ہیں، کیا شرائط ہیں۔ حج ہے، کون سے مہینے میں انجام دینا ہے، کون سے اس کے ارکان ہیں، کیا اس کی ترتیب ہے، یہ توقیفی عبادت ہے۔ اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن اور سبسٹریکشن جو ہے وہ نہیں ہو سکتی اس میں۔ اسی طریقے سے وضو ہے، ایک خاص طریقہ کار ہے، اپنی طرف سے اس میں اضافے اور کمی نہیں ہو سکتی۔ اس کو کہتے ہیں توقیفی عبادات۔ دوسری عبادت وہ ہوتی ہیں، دوسری اقسام جو کہ غیر توقیفی کہلاتی ہیں۔ غیر توقیفی کے معنی ہے کہ مثلا جیسے تبلیغ کرنا، مجلس کے ذریعے بھی آپ تبلیغ کر سکتے ہیں جس کی حدود و قیود اور ویسی شرائط شریعت میں انہوں نے مقرر نہیں کی۔ حرام پہلو بتائیں کہ کہاں کہاں حرام پہلو جس میں جا سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ طریقہ کار کا آپ خود انتخاب کر سکتی ہیں، کون سی کتاب چھپوانی ہے، کس جگہ تقریر کرنی ہے، یہ غیر توقیفی عبادت۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر غیر توقیفی عبادت، آپ جس طرح سے بھی چاہیں کریں، بس کوئی حرام پہلو اس کے اندر نہ آئے، شریعت کے خلاف ورزی، لیکن کوئی خاص طریقہ کار اور حدود و قیود و ویسی شرائط مقرر شریعت نے نہیں کی۔ جہاد کرنا، کس طرح سے دشمن کو جو ہے وہ شکست دینی ہے، کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہے، احکام اس کے موجود ہیں، لیکن اس طرح کی حدود و قیود نہیں ہے کہ کوئی خاص ایک طریقہ کاری شریعت نے وضع کیا ہو۔ خیرات کرنا، چیریٹی، یہ غیر توقیفی عبادت ہے، پیسے کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، کسی کو مثلا فریج خرید کے بھی دے سکتے ہیں، کسی کو مثلا روٹی بھی دے سکتے ہیں، کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، غیر توقیفی عبادت ہے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اذان میں مثلا 4 کے بجائے 5 دفعہ اللہ اکبر پڑھنے لگے اور کہے کہ بھائی کیا فرق پڑتا ہے ایک اللہ اکبر کہنے سے، کون سا ایسی قیامت آ رہی ہے، تو اس کو ہم روک دیں گے، کیونکہ اذان توقیفی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے کوئی 4 رکعت کی نماز کو اگر 5 رکعت پڑھنا شروع کر دے، ہم اس کو روک دیں گے۔ اور وہ اگر کہنے لگے بھائی میں نے کون سا خلاف اسلام ایسا کام کر دیا، ایک اللہ اکبر کہنے سے کیوں اذان غلط ہوئی جا رہی ہے، بتائیے کہ اللہ کی عظمت کی گواہی میں اذان میں دے رہا ہوں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اذان باطل ہو رہی ہے۔ ایک رکعت کا اضافہ کرنے سے میں اللہ ہی کی تو عبادت کی، ایک رکعت کا اضافہ کرنے سے کیوں نماز غلط ہو رہی ہے؟ یہ کون سی نماز ہے جو 3 سجدہ کرنے سے باطل ہوئی جا رہی ہے اگر جان بوجھ کر کیا ہو؟ بھائی یہ تیسرا سجدہ بھی اگر دیکھا جائے تو اس نے تیسرا سجدہ یہ بھی اللہ ہی کے لیے تو کیا ہے، اور اگر اللہ کے لیے اگر اس نے سجدہ کیا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے، کرنے دیجئے اس کو۔ لیکن نہیں، ہم کہیں گے کہ نہیں، تمہاری نماز باطل ہو جائے گی اگر تم نے جان بوجھ کر تیسرا سجدہ کیا۔ اب وہ کہنے لگے بھائی اگر ہر رکعت میں تشہد پڑھ دوں تو اے دشمن خدا، میں نے کون سا ایسا اسلام کے خلاف کام کر دیا؟ کیا خدا کی وحدانیت کی گواہی دینا، کیا رسول کی رسالت کی گواہی دینا سے کیا نماز باطل ہو سکتی ہے اگر میں ہر رکعت میں تشہد پڑھنا شروع کر دوں؟ عید کے دن کا روزہ اگر کوئی رکھنے لگے اور کہنے لگے کہ کون سا دین ہے جس میں روزہ رکھنا حرام ہوا جا رہا ہے، تو دیکھیے جو اس کا جواب ہوگا وہی ہمارا اس سلسلے میں بھی جواب ہے۔ بس یہی مسئلہ تشہد میں شہادت ثالثہ پڑھنے کا بھی ہے۔
ولایت علی علیہ السلام ایمان کا تو جز ہے لیکن تشہد کا جز نہیں. اچھا اب اس سلسلے میں جو دلائل وہ لوگ دیتے ہیں شہادت ثالثہ پڑھنے کی، علمی طور پر کام ہو رہا ہے، حدیثیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لائی جا رہی ہیں. ابھی آپ کے سامنے جب ان کے میں دلائل پیش کروں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں تو اہل علم افراد کو گویا خریدا گیا ہے. کتابیں لکھوائی جا رہی ہیں اور دقیق قسم کے نقطے اس کے اندر ایسے پیش کیے جا رہے ہیں اور کہ ابھی آپ دیکھیے گا کہ ان کے دلائل کا رد کیسے ہوتا ہے. پہلی دلیل جو سورہ معارج کی آیت ہے، والذین ہم بشہاداتہم قائمون، اور وہ اپنی گواہیوں یعنی شہادات پر قائم ہیں. وہ افراد یہ کہتے ہیں، دلیل کے طور پر اس آیت کو پیش کرتے ہیں کہ عربی میں شہادات کا جو لفظ ہے وہ 3 گواہیوں کے لیے آتا ہے، 3 کے لیے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ تشہد میں 3 گواہیاں دینا لازمی. 3 گواہیاں دینا لازمی ہے کیونکہ شہادات کا لفظ آیا ہے. اچھا یہ ہو گیا، یہ ہو گئی ان کی دلیل. دیکھیے اس آیت میں اس سے پہلے اگر آپ آیات دیکھیں تو اس میں اہل ایمان کی علامات بیان ہوئی اور یہ کہ وہ اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، یعنی کسی دباؤ میں، کسی لالچ کی وجہ سے یا کسی خوف کی وجہ سے اپنی گواہیوں سے پھر نہیں جاتے. تو یہاں پر اس متعلق گواہی کی بات ہو رہی ہے. یہ افراد عام لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس قسم کی آیات لے کر آتے ہیں کہ دیکھیے شہادات کا لفظ 3 کے لیے آتا ہے تو اس کا مطلب ہے نماز میں بھی 3 گواہیاں جو ہونی چاہیے تشہد میں. دیکھیے انسان کئی چیزوں کا اپنی زندگی میں گواہ بنتا ہے. یا آپ دلائل ان کو رٹیے گا تاکہ کسی بھی جگہ اب یہ مجالس میں آپ لوگوں سے پوچھے جانے والے سوالات ہیں، آپ کو ذاکرات کو اس میں پھنسایا جائے گا اور پھنسانا جانا شروع کر دیا ہے ان لوگوں نے. دیکھیے انسان کئی چیزوں کا گواہ بنتا ہے. لڑائی جھگڑے کا گواہ بنتا ہے، کبھی مثلا نکاح کا گواہ بنتا ہے کسی تقریب میں، کبھی وہ طلاق کا گواہ بنتا ہے، کبھی کسی کو قرض دیا ہے اس کا گواہ بنتا ہے، کبھی کسی لین دین کی بات کا گواہ بنتا ہے. اگر گواہی پر قائم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام گواہیوں کو تشہد میں کہنا واجب ہے تو پھر ہر پیش امام کو اور مقتدی کو یا فرادہ پڑھنے والے شخص کو اس کے اوپر یہ واجب ہو جائے گا کہ اس کا اظہار تشہد میں کرے، اگر ہم ان کی اس دلیل کو مان لیں. لہذا مثلا وہ کیا کہے گا کہ میں ہر دفعہ تشہد میں کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ فلاں نے فلاں کے ساتھ نکاح کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ فلاں نے فلاں کو طلاق دی، میں گواہی دیتا ہوں کہ فلاں نے فلاں سے قرض لیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ فلاں نے فلاں کو قتل کیا. اگر ہر گواہی کا، کیونکہ قرآن کی آیت میں کسی گواہی کا کوئی تذکرہ نہیں آئے گا، کون سی والی گواہی، اس کا مطلب جتنی چیزوں کے آپ گواہ بنے ہیں اس دنیا میں ان سب کا جو ذکر کیجئے. پھر آپ ان کے جواب میں یہ چیز جو ہے دلیل کے طور پر پیش کریں گے. لہٰذا کیونکہ یہ تمام چیزیں عقلاً باطل ہیں کہ ان گواہیوں کو ہم جو ہے تشہد میں ذکر کریں، لہٰذا ثابت ہوا کہ اس آیت میں گواہیوں پر قائم رہنے سے مراد شہادت ثالثہ کا پڑھنا نہیں، یہ مراد ہی نہیں ہے اس میں. اچھا اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ عربی میں جو انہوں نے کہا نا کہ جمع کا صیغہ اس کے اندر استعمال ہوا ہے، تو دیکھیے جمع قلت ہوتا ہے اور ایک جمع کثرت ہوتا ہے عربی میں. دیکھیے کیونکہ حملہ آپ پر علمی ہو رہا ہے تو آپ کو علمی جواب اس کے دینے پڑیں گے. ایک ہوتی ہے جمع قلت اور ایک ہوتی ہے جمع کثرت. جمع قلت کیا ہے؟ یعنی جمع قلت جس کی تعداد کم سے کم 10 ہو اس کو جمع قلت کہتے ہیں. 2 سے تعداد شروع ہوگی اور لیکن تعداد 10 سے کم رہے گی، یہ ہوتی ہے جمع قلت. اور جمع کثرت یہ جس میں کم سے کم تعداد 11 ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہوتی. اس کی ایک مثال دی جاتی ہے، جیسے عربی میں عین چشمے کو کہتے ہیں. عین کی جمع ہے آیون اور عین کی جمع عیون بھی ہے، لیکن آیون اس وقت کہتے ہیں جب تعداد 10 سے کم ہو، اور اگر تعداد کم سے کم 11 ہو اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہ ہو تو عربی میں اس کو عیون کہتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا شہادات میں جمع کثرت استعمال ہوئی، یعنی بنیادی طور پر اس کا مطلب یہ کہ 10 سے زیادہ کی تعداد ہے،
لہٰذا قائلین شہادت ثالثہ کو کم سے کم 11 شہادتیں تو تشہد کے اندر دینی چاہیے. دیکھیے بڑا اہم نقطہ ہے. جبکہ اگلی آیات میں ایمان والوں کی ایک صفت اور بیان کی گئی ہے کہ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، یعنی یہی جو آیت ہے شہاداتہم قائمون کے بعد ہے والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ جو کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہاں پر بھی ایک اشارہ یہ ہو سکتا ہے کہ حفاظت یہ بھی ہے کہ انسان اپنی نمازوں کو بدعتوں سے بچائے. جس طرح سے خدا اور رسول ائمہ نے نماز کو تعلیم کیا ہے، بس اسی طریقے سے اس کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھے. اس سے ہٹ کر یہ ان افراد ایمان والوں کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ خود سے نمازوں میں کوئی اضافے نہ کریں اور اپنی نماز کی حفاظت کریں. تو یہ ایک دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہے کہ دیکھیے شہادات میں تین کا کم سے کم تذکرہ ہے، لیکن اس کے اندر جمع کثرت ہے جو کہ کم سے کم، ورنہ 11 کی تو شہادتیں ان کو دینی چاہیے منیمم، جو کہ یہ بھی اپنی تشہد کے اندر ذکر نہیں کرتے. لہٰذا یہ دلیل کا ابطال ہو گیا کہ یہاں پر شہادات سے ایک تو کسی جگہ نہ آیت میں کوئی تذکرہ آیا ہے نہ کسی روایت میں کوئی تذکرہ ہے کہ شہاداتہم سے مراد یہ تو عام مومنین کی صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ کسی دباؤ، لالچ یا ڈر کے اور خوف کی وجہ سے وہ اپنی گواہیوں سے پھر نہیں جاتے. اس کو زبردستی کھینچ کر یہاں پر لایا گیا اور 3 شہادتوں کے طور پر تیسری شہادت کی دلیل کے طور پر اس کو پیش کیا گیا. دوسری دلیل یہ لوگ یہ دیتے ہیں وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهَا إِثْمٌ قَلْبُهُ، گواہی کو مت چھپاؤ، جو اسے چھپائے گا یقیناً اس کا دل گناہگار ہے. اچھا، اس کا ترجمے کے اندر وہ لوگ ایک تحریف کرتے ہیں. ایک ترجمہ کرتے ہیں ایک خاص گواہی کو مت چھپاؤ، اور خاص گواہی سے مراد کہتے ہیں کہ اس سے مراد ولایت ہے، خاص کا اضافہ کر کے. تو بہرحال یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کہیں گے سورہ والعصر جو ہے ان الانسان لفی خسر، اس سے مراد وہ خاص انسان ہے، جبکہ اس آیت کے اندر تو وہ خاص انسان نہیں بتایا گیا. تو یہ اپنی طرف سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کیسے کہا کہ خاص گواہی کو چھپاؤ. یہاں پہ بھی گواہیوں کو چھپانے سے مراد وہ عمومی گواہیاں ہیں. اس کا ولایت علی سے براہ راست اس کا ویسا کوئی تعلق نہیں کہ اس کو نماز میں تشہد میں پڑھنے کی دلیل کے طور پر پیش کیا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ عام عوام کو بہکانے کے لیے اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں. تیسری دلیل دیتے ہیں کہ اپنی نمازوں کو نہ زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بالکل آہستہ، بلکہ درمیانی راہ اختیار کرو. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 پیش کی جاتی ہے. اور ایک روایت بھی پیش کی جاتی ہے کہ یہ آیت ولایت علی کے بارے میں، کہ مثلا رسول خدا کو حکم ملا کہ ولایت علی کو بلند آواز سے نہ پڑھو، کیونکہ منافقین سن کر اس کی تکذیب نہ کرنے لگیں، اور نہ اتنی آہستہ پڑھو کہ علی بھی نہ سن سکے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اگر ایسا ہی ہے تو کیا ہمارے لیے جائز ہوگا اس آیت کے آنے کے بعد ہم لاؤڈ اسپیکر پر یا اپنی نماز میں ولایت علی کو بلند آواز سے پڑھیں؟ کیا کوئی پیش امام ایسی نماز پڑھا سکتا ہے کہ اس کے جملے فقط کوئی ایک آدمی سن سکے؟ کیا یہ عملی طور پر ممکن ہے؟ یعنی وہ اعلان کہ جو کہ ذو العشیرہ کے اندر ہو چکا تھا، تو بعد میں اس کو چھپانے کا کیا سوال پیدا ہوگا کہ جو ہے منافقین نہ سن سکیں اس کو، کہ وہ تکذیب کرنے لگیں، اور اتنی بھی آہستہ نہ پڑھو کہ علی نہ سن سکے. تو یہ اس قسم کی اس میں بھی کہیں ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر تشہد کا براہ راست طور پہ یہ بات کہی جائے کہ تشہد میں اس کو پڑھنا ضروری. پھر اس کے بعد چوتھی دلیل دی جاتی ہے احتجاج طبرسی کی امام صادق کی روایت. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ جو کوئی بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے، اسے چاہیے کہ وہ علی امیر المومنین بھی کہے. یہ دلیل دی جاتی اس میں، کیونکہ حدیث کے اندر لفظ قل استعمال ہوا ہے. تو دیکھیے قل جو آیا ہے نا، قل کے معنی عربی میں کہنے کو بھی کہتے ہیں اور اعتقاد کو بھی قل کہتے ہیں. مثلا اردو میں بھی آپ نہیں کہتی کہ میں اس بات کی قائل ہوں، اس کے معنی بھی ہوتے ہیں یعنی میں اس بات کا عقیدہ رکھتی ہوں. مثلا یہ بہت سے علماء کہتے ہیں جیسے قل هو اللہ احد کے اندر جو قل آیا ہے نا، اس کے معنی یہ نہیں کہ کہہ دو،
بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس بات کا بھی یقین رکھو کہ اللہ ایک ہے. اچھا، یعنی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، جو بھی حدیث آپ کے سامنے آئی، کہ جو شخص بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے، یعنی جو اس کا اعتقاد رکھے، اس کو اس بات کا بھی اعتقاد رکھنا چاہیے کہ علی امیر المومنین. اگر آپ کہیں کہ نہیں، جب بھی ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں، ہم پر واجب ہے کہ امیر المومنین کی گواہی بھی دیں اس میں کہ علی اللہ کے ولی ہیں یا علی امیر المومنین ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ بحار الانوار کی جلد نمبر 43 میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو وصیت نامہ ہے، جو وصیت نامہ ہے، اس میں یہ بات، اس میں شہزادی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ فاطمہ بنت رسول اللہ کی وصیت ہے کہ وہ گواہی دیتی ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کے بعد اور یہ کہ جنت حق ہے اور جہنم حق ہے، اور اس کے بعد پھر ایک پورا طویل سلسلہ. کیا وجہ ہے کہ پھر شہزادی نے یہاں پر علی ولی اللہ کیوں نہیں کہا؟ یعنی ہر دفعہ یہ کہنا واجب نہیں ہے، یہ عقیدہ میں تو واجب ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ ہر دفعہ جب بھی یہ بات لا الہ الا اللہ کہی جائے گی ہمیشہ محمد رسول اللہ کہنا بھی ساتھ میں واجب ہے. اور کہنے سے مراد یہاں اعتقاد رکھنا ہے، ورنہ پھر کیا وجہ ہے کہ اگر یہ کہنا واجب ہوتا تو حضرت شہزادی کونین نے کیوں اس کی بات کی مخالفت کی؟ آپ دلیل کے طور پر بحر الانوار کی جلد نمبر 43 کی شہزادی کا یہ وصیت نامہ کوٹ کر سکتی ہیں. اس سے ثابت ہوئی یہ بات کہ یہاں پر قل سے مراد کہہ دو نہیں ہے، بلکہ اعتقاد رکھنا ہے کہ جو بھی شخص خدا کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہے، رسول کی رسالت پر، اس کے لیے اس بات کا بھی یقین رکھنا واجب ہے کہ علی امیر المومنین. یہ معنی کہنے سے مراد نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ یہ بات کہی جائے. یہ دیکھیے، اس قسم کی یہ دلائل لوگوں کو مغالطے کے طور پر لا کر پیش کرتے ہیں. اور بحار الانوار کی جو 44ویں جلد ہے، اس میں امام حسین علیہ السلام کا بھی ایک وصیت نامہ ہے. اس میں بھی امام حسین نے فرمایا کہ یہ حسین ابن علی کا وصیت نام ہے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام، اور حسین گواہی دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے بعد بہت سارے عقائد کا اظہار کیا، لیکن فوراً بعد علی امیر المومنین نہیں کہا. تو اگر یہ کہنا اس لحاظ سے جو وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہنا واجب ہوتا، تو ایک واجب کی مخالفت شہزادی کونین اور امام حسین نے کیوں فرمائی؟ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہاں پر اس سے مراد اعتقاد رکھنا ہے، قل سے مراد کہنا ہر دفعہ مراد نہیں ہوتا کہ ہم جب بھی کبھی اس کا تذکرہ کریں لازم ہے کہ ہم خدا کی مثلا وحدانیت کے پہ گفتگو ہو رہی ہے، لا الہ الا اللہ کے کلمے پہ گفتگو ہو رہی ہے، بار بار علی امیر المومنین بھی ہم کہہ رہے ہیں. نہیں، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ اعتقاد رکھنا اس سے مراد ہے. تو یہ دیکھیے اس طرح سے یہ لوگ پیش کرتے ہیں. اس میں 5ویں دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اصل میں دیکھیے تشہد میں شہادت امیر المومنین کا کہنا واجب تو تھا، مگر ائمہ نے اور علماء نے تقیہ کی وجہ سے اس کو ترک کیا. یہ کہتے ہیں کہ تقیہ کی وجہ سے ترک کر دیا. اچھا، اب یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تقیہ کے معنی کیا ہیں. یہ بات یاد رکھ لیں کہ تقیہ کے معنی کبھی بھی حق کو چھپانا نہیں ہوتے. تقیہ کے معنی حق کو چھپانا نہیں ہے، بلکہ حق کی حفاظت کرنا ہے. یعنی حق کے بیان میں اور حق کی تبلیغ میں ایسی روش کو اختیار کرنا چاہیے کہ حق بھی بچ جائے اور جان و مال و عزت و مذہب کے اوپر بھی حرف نہ آئے. یہ ہے تقیہ. اور جب کبھی ایسی چیز ہو جائے کہ جان میں اور حق میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے، تو اہل حق نے ہمیشہ جانوں کا نذرانہ پیش کر کے حق کو بچایا. مخلصین جتنے ہیں وہ ہمیشہ حق کا انتخاب کرتے ہیں اور جانوں کو قربان کرتے ہیں، جیسا کہ واقعہ کربلا میں ہم نے دیکھا. تو کیا ائمہ نے حق کبھی لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا تھا؟ سیاہ ستہ کی دیکھیے ساری کتابوں کو بھی اگر آپ ملا لیں، ساری کتابوں کی جتنی بھی سیاہ ستہ میں کتابیں ہیں، ان کی تمام احادیث کو بھی جمع کر لیا جائے تب بھی ان کی تعداد، جیسے کہ آپ کو کئی دفعہ بتایا جا چکا کہ صحیح اصول کافی کی جو روایات ہیں اس سے بھی کم رہتی. اصول کافی میں 16,199 احادیث ہیں صرف اصول کافی میں. سیاہ ستہ کی ساری کتابیں بھی ملا لی جائیں تو اتنی احادیث نہیں بنتی، تقریباً آدھی کے قریب احادیث بنتی ہیں سیاہ ستہ کی تمام احادیث کو ملایا جائے اور مقررات کو حذف کر کے.
تو ولایت امیر المومنین کے متعلق ہمارے اصول کافی میں 2-4 حدیثیں نہیں، یا ہماری اور دیگر کتابوں میں ائمہ سے مروی سینکڑوں حدیث ہیں. یعنی ائمہ کے اور ائمہ کے جو مخلص اصحاب تھے ان کے ہاتھ تو زنجیروں میں تھے لیکن زبانیں آزاد تھیں. سولی پر بھی اصحاب جو ہے ولایت و فضائل بیان کرتے رہے. لہٰذا یہ کہنا کہ انہوں نے تقیہ کی وجہ سے تشہد کے اندر ترک کیا ہے یہ انتہائی ایک احمقانہ قسم کی بات ہے. کوفے و شام کے بازاروں میں چوتھے امام نے اور شہزادی زینب اور شہزادی ام کلثوم نے اپنے خطبوں میں حق کو جگہ جگہ آشکار کیا ہے. ائمہ تقیہ کی حالت میں تھے مگر ہر حال میں حق کی حفاظت ضرور کرتے تھے تقیہ میں بھی. کیا وجہ ہے کہ امیر المومنین نے بھی بہت سی جگہوں پہ تقیہ کیا ہے. خطبہ شقشقیہ جو خطبہ تیسرا خطبہ ہے اس میں اعلان امامت اور خلافت مولا نے کیا اور غاصبین خلافت پر کھلی تنقید کی ہے، وہاں تو تقیہ نہیں کیا. یعنی اگر تشہد میں شہادت ثالثہ مولا علی جز تھی تو اپنی خلافت ظاہری کے ایام میں مولا نے کیوں نمازوں میں اس کو شامل نہیں کیا؟ اس وقت تو تقیہ کا دور نہیں تھا نا، مولا کا اپنے خلافت ظاہری کا دور بھی تو آیا تھا. یعنی وہ خلیفہ اور وہ امام مولا علی کے جو گزشتہ خلفاء کی پالیسیوں کو ختم کر رہا ہو، گزشتہ خلفاء کے گورنروں کو معزول کر رہا ہو، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ شہادت ثالثہ کو تشہد میں شامل نہ کرے اور وہاں تقیہ کر جائے؟ مولا نے خود اپنے دور میں اس کا حکم کیوں نہیں دیا؟ اور اگر کوئی دیا ہے، کوئی روایت ہے، کوئی حدیث ہے، امام کا کوئی قول ہے، امام کا کوئی فعل کسی حدیث میں، تو لائیے پیش کیجیے. کسی جگہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس میں امام نے اس چیز کا حکم دیا ہو کہ تشہد میں شہادت ثالثہ پڑھو، یا مولا کا یا ائمہ میں سے کسی کا کوئی عمل کسی حدیث میں ہو کہ ہم نے سنا راوی کہتا ہے کہ فلاں امام نے شہادت ثالثہ پڑھی. خود امام حسن نے معاویہ کے دربار میں بارہا بلائے جاتے تھے اور ہر چیز کا مولا جواب دیتے تھے اور ہر جگہ ولایت علی کا اثبات کرتے تھے. تو یہ کون سا تقیہ تھا کہ امیر شام کے دربار میں تو اثبات ولایت کر رہے ہیں اور گھر میں جو پڑھی جانے والی نماز ہے اس میں تشہد میں شہادت ثالثہ کو ترک کر رہے ہیں. ائمہ کے جو اصحاب باصفہ کو جو ائمہ جو ہے نمازیں پڑھاتے تھے وہاں پر جو ہے ان کو ان نمازوں کے اندر نہیں پڑھا رہے شہادت ثالثہ. پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا علماء نے کوئی تقیہ کیا ہے اس میں؟ دیکھیے پہلے انہوں نے کہا ائمہ نے تقیہ کیا ہے، تو ہم نے کہا بھائی تقیہ تو اس میں انہوں نے ائمہ نے کر لیا کہ جو کہ ہر جگہ حق کو آشکار کرتے رہے. درباروں میں جا کر تو وہ تقیہ نہیں کر رہے لیکن گھر میں پڑھی جانے والی نماز میں تقیہ کر رہے ہیں جو کہ بالکل غیر عقلی. کیا علماء نے تقیہ کیا ہے اور چھپایا ہے اس کو؟ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں علامہ ہلی کو. علامہ ہلی نے کتنی ہی کتابیں لکھی ہیں. علامہ ہلی کی کتاب مثلا نہج الحق ہے، کشف المراد ہے، الفین ہے، تبصرۃ المتعلمین ہے. نہج الحق، کشف المراد اور الفین میں ولایت علی کو ٹھوس دلائل کے ساتھ علامہ ہلی نے ثابت کیا. اور الفین جو کتاب ہے اس کا تو نام ہی ہے 2000. الفین 2000 کو کہتے ہیں. 2000 دلائل الفین میں ولایت امیر المومنین پہ پیش کی علامہ ہلی نے. 2000 دلیلیں اس بات امامت پر. 1000 دلیلیں تو اس بات امامت پر دی ہیں اور 1000 دلیلیں مخالفین کے اعتراضات کو رد کرنے کے لیے دی. اب یہی علامہ ہلی جو نہج الحق میں ولایت علی کو ثابت کر رہے ہیں، کشف المراد میں ثابت کر رہے ہیں، 2000 دلیلیں الفین کے اندر دے رہے ہیں، کیا ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ فقہ کی کتاب تبصرۃ المتعلمین لکھنے بیٹھے تو تشہد کے ذیل میں کہیں شہادت ثالثہ کا ذکر بھی نہیں کر رہے؟ یعنی علامہ ہلی جو اس بات امامت کے لیے الفین لکھ رہے ہیں، کیا وہ تبصرۃ المتعلمین لکھتے وقت وہابی ہو گئے تھے کہ اس وقت تذکرہ نہیں کر رہے ہیں؟ تو دیکھیے یہ بھی ایک آپ کے کہتے ہیں علماء نے تقیہ کیا. کہاں تقیہ کیا؟ الفین کے نام سے 2000 دلیلیں لکھ رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ جب وہ فقہ کی کتاب لکھ رہے ہیں تو اس کے اندر شہادت ثالثہ کو تذکرہ نہیں کر رہے؟ اس کے بعد مثلا شہید اول محمد ابن جمال الدین مکی، جن کی کتاب بڑی مشہور لمع ہے اور حوزہ ہائے علمیہ میں پڑھائی جاتی، جن کو ولایت علی کے جرم میں ہی شہید کیا گیا ہے. جرم ان کا یہ تھا کہ ولایت علی رکھتے تھے. وہ خود
لوما میں یہ بات لکھتے ہیں اذان و اقامت کے تمام کلمات لکھیں، اس کے بعد اذان فرماتے ہیں کہ اذان و اقامت میں ان کلمات کے علاوہ کسی چیز کے جز ہونے کا اعتقاد جائز نہیں، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ولایت کی شہادت، یہ اذان کے اندر جزو اذان نہیں، استحباب کی نیت سے پڑھی جا سکتی. کہتے ہیں اگرچہ ولایت علی کی حقیقت ہے لیکن نماز کے اندر مثلا اس کو ذکر کرنا یا اذان و اقامت کے جز کی حیثیت سے پڑھنا جائز نہیں. یعنی شہید اول جس کو ولایت علی کے جرم میں شہید کیا گیا، کیا وہ لما لکھتے وقت وہابی ہو گیا تھا یا دشمن اہل بیت ہو گیا تھا؟ نعوذ باللہ. اسی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو محمد ابن یعقوب کلینی، جن کا بھی میں نے کہا کہ 16,199 روایات تو فقط اصول کافی کے اندر ہے، وہ 16,199 روایات بھی نقل کر رہے ہیں، 129 چیپٹرز قائم کر رہے ہیں اصول کافی میں، لیکن شہادت ثالثہ تشہد میں ذکر کرتے ہوئے تقیہ کر رہے ہیں. یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تقیہ کی یہاں پہ کیا، جب ہر چیز کو ثابت کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں تو اس میں کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ شیخ صدوق کو اگر آپ دیکھ لیں، جو مشہور کتابیں عیون اخبار الرضا اور معانی الاخبار، اس میں ولایت کی احادیث سب درج کی ہیں مگر کہیں بھی تشہد میں شہادت ثالثہ کا ذکر تک نہیں کر رہے. عیون اخبار الرضا جو ہے ہی 8ویں امام سے متعلق، ابھی میں آگے چل کر اس کی مثال دیتا ہوں. تو اس کے اندر اصل میں دیکھیے 3 نقطے ہیں اس بات کے اندر کہ اگر شہادت ثالثہ تقیہ کی وجہ سے ترک کی گئی ہوتی تو اسے اذان میں بھی ترک ہونا چاہیے تھا، نہ کہ تشہد میں. یعنی پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ اسے اذان میں ترک ہونا چاہیے تھا، تشہد میں نہیں. یعنی دیکھیے تقیہ جو ہے ان اعمال میں کیا جاتا ہے جو اعلانیہ کیے جائیں لوگوں کے سامنے، اذان اعلانیہ دی جاتی جبکہ تشہد اعلانیہ نہیں ہوتا. یعنی یہ عجیب الٹا تقیہ ہے کہ اعلانیہ جو عمل کیا جاتا ہے اس میں تو تقیہ نہیں ہو رہا، اور لاؤڈ اسپیکروں سے علی ولی اللہ کی اذانیں بلند ہو رہی ہیں صدیوں سے مساجد کے میناروں سے، اور شہادت ولایت کا جو ہے اعلان کیا جا رہا ہے، اور تشہد میں اس کو ترک کیا جا رہا ہے جو کہ غیر اعلانیہ عمل ہے. یہ عجیب و غریب سی بات ہے. دوسرا اس کے اندر نقطہ یہ ہے کہ اگر کبھی دیکھیے تقیہ کی وجہ سے عمل کو ترک کرنا ضروری ہو جائے، تقیہ کی وجہ سے اگر کبھی عمل کا ترک کرنا ضروری ہو جائے تو فقط اس عمل کو ترک کرنے پر اکتفا کیا جاتا ہے، اس کے خلاف فتوے نہیں دیے جاتے. دیکھیے بڑا اہم نقطہ پیش کر رہا ہوں. جبکہ تمام مجتہدین، شیخ صدوق نے، شہید اول نے، شہید ثانی نے نہ صرف یہ کہ اس کو ناجائز کہا ہے بلکہ ان چند روایات کو من گھڑت بھی قرار دیا ہے. فتاوی ابھی میں آگے چل کر ذکر کروں گا، اور آیت اللہ حافظ بشیر نجفی سے بھی جو سوال کیا گیا وہ سوال بھی آپ کو دکھاؤں گا. تو دیکھیے جو شیخ صدوق تھے انہوں نے 19 سال غیبت صغرا میں کے دور میں گزارے ہیں. شیخ صدوق نے 19 سال غیبت صغرا کا دور شیخ صدوق نے دیکھا ہے. اس میں من لا یحضر الفقی بھی لکھی، اس میں واجب تشہد لکھا ہے اور تشہد کے سارے مستحبات بھی ذکر کیے ہیں، لیکن کہیں شہادت ثالثہ کا تذکرہ نہیں کیا شیخ صدوق نے. اسی طریقے سے شیخ مفید کے متعلق، یہ تو خیر خیالی تصویر ہے شیخ مفید کی، یعنی صرف آپ کے تذکر کے لیے، شیخ مفید جیسا عالم، یعنی شیخ مفید کون تھے؟ جی شیخ مفید، ان کو امام زمانہ نے جو خط لکھا تھا اس سے اللہم صلی علی محمد وعلی ان القابات کے ساتھ تو خط کا آغاز ہوا ہے. الخ السدید، اے میرے مضبوط بھائی، والولی الرشید، ایھا العبد الصالح، الناصر للحق، الداعی الیہ بکلمۃ الصدق. یہ کہہ کر پھر شیخ مفید سے جو بات چیت کا آغاز کیا ختم. امام زمانہ نے ان القابات لکھ کر شیخ مفید کو، یہ کیسے ممکن ہے کہ ان شیخ مفید جیسا یہ عالم جب کتابیں لکھنے بیٹھے تو کہیں شہادت ثالثہ کو تذکرہ تک نہ کرے. اور دیکھیے کتنا ایک متعصب سنی عالم جو علامہ ذہبی کے نام سے مشہور ہیں، دولت الاسلام کے اندر اس کی پہلی جلد جو ہے اس میں فرماتے ہیں کہ ہر مذہب کے امام پر شیخ مفید کا ایک احسان. لیکن کیا ایسی بات ہے کہ اتنے ایسا فرد جس کی امام ایسی تعریف کر رہے ہیں، شہادت ثالثہ کو کہیں تذکرہ نہیں کر رہا.
اچھا تیسرا نقطہ اس کے اندر یہ کہ تقیہ دیکھیے ہمیشہ نہیں رہتا، حالات جب سازگار ہو جاتے ہیں تو تقیہ ختم ہے. آئمہ نے اپنے اپنے ادوار میں تقیہ کیا تھا، لیکن عقائد حقہ کی تبلیغ بھی کرتے رہے، اس میں کچھ ریلیف کے پیریڈ بھی آئے، سختی کے پیریڈ بھی آئے. خود آئمہ نے کبھی نہیں پڑھا ریلیف کے پیریڈز میں بھی شہادت ثالثہ کسی حدیث کے اندر نہیں ہے. اور 34 صدی ہجری میں تو ایران میں جو آل بویا کی حکومت تھی، کسی عالم نے شہادت ثالثہ نہیں پڑھائی، جبکہ اذانوں میں علی ولی اللہ تو کہا جاتا رہا. حالانکہ شیعہ حکومتیں تھیں، تقیہ کا کوئی زمانہ بھی نہیں تھا. اور اس کے بعد جب ہم 10ویں صدی میں دیکھتے ہیں اور 12ویں صدی میں دیکھتے ہیں، صفوی خاندان کی حکومت رہی. شہادت ثالثہ اس زمانے میں جب تقیہ کا دور نہیں تھا، شیعہ حکومتیں تھیں، تب بھی کسی نے شہادت ثالثہ نہیں پڑھی. پھر اس کے بعد اسلامی انقلاب اسلامی ایران آیا، کسی جگہ اب تک شہادت ثالثہ نہیں پڑھی جاتی، نہ ماضی میں نہ حال میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقیہ کے تمام یہ ادوار، چلیں اگر ہم کہتے ہیں تقیہ کے دور کے اندر تھا، لیکن جب وہ تقیہ کا دور ختم بھی ہوگا تب بھی کسی نے نہیں پڑھی. یہ بھی اس بات کا دلیل اور ثبوت ہے کہ یہ چیز کبھی بھی شیعت کے اندر نہیں تھی. اس کا اعتقاد رکھنا واجب ہے، لیکن ہر عقیدے کا ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی نماز کے اندر اظہار کریں. دلیل نمبر 6. اب دیکھیے بڑی منطقی دلیل دی جاتی کہ جب ولایت علی کے بغیر دین مکمل نہیں ہے تو نماز کیسے مکمل ہو سکتی. دیکھیے یہ منطقی استدلال ہے. جب ولایت علی کے بغیر دین کامل نہیں تو نماز کیسے کامل ہو سکتی. اس کا جواب آپ یہ دیں گی کہ ہر وہ چیز جو ایمان کا جز ہو اس کا نماز میں کہنا واجب نہیں. مثلا کیا 1,24,000 انبیاء پہ ایمان رکھنا واجب نہیں؟ واجب ہے. کیا سب کی نبوت کا اعلان تشہد میں ہم کریں گے؟ فرشتوں کا عقیدہ رکھنا کیا ہم پر واجب نہیں ہے؟ اور آخرت کا کب ہم تشہد کی گواہی میں فرشتوں کے متعلق گواہی دیتے ہیں؟ ان پر ایمان رکھنا ہے کہ تشہد میں آپ اس کی گواہی نہیں دیتی. اچھا اس میں ایک نقطہ اور بھی ہے کہ اگر آپ کوئی یہ کہے کہ بھئی ولایت علی کے بغیر جب دین مکمل نہیں ہے تو نماز کیسے مکمل ہو سکتی، تو پھر آپ یہ کہیے کہ پھر اگر صرف آپ ولایت علی کے سلسلے میں یہ بات کر رہے ہیں تو پھر زیدیہ، اسماعیلیہ، بوہری اور آغا خانیوں کا ایمان بھی مکمل ہے، کیونکہ یہ بھی ولایت علی کے تو سب قائل ہیں. دیکھیے زیدیہ 4 اماموں کے بعد حضرت زید شہید کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ امام تھے. اسماعیلیوں نے 6 امام کے بعد دوسرا اپنا ایک امام مان لیا، لیکن سب میں جو کامن چیز اور مشترک ہے ولایت علی کے، تو سب گمراہ فرقے قائل ہیں. تو کیا ان کو ہم کامل الایمان کہیں گے؟ نہیں. پھر آپ کہیں گے کہ نہیں 11 ائمہ کی امامت پر بھی گواہی دینا اور اعلان کرنا اس کا بھی ضروری ہے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ تشہد کے اندر 11 اماموں کی گواہی نہیں دیتے؟ پھر ان کی گواہی کو بھی لے کر آئیے. اگر ولایت علی ہی فقط صرف مولا کی ولایت اگر ایمان کو مکمل کرنے والی ہے، اور تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے باقی 11 ائمہ کو اس میں سے مائنس کر دیا. اور اگر مائنس نہیں کیا، ان کا بھی اظہار کرنا ضروری ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ ان کی گواہیاں تشہد کے اندر نہیں پڑھتے؟ دیکھیے بہت ساری اس طرح کی چیزیں. 7ویں دلیل یہ دی جاتی ہے کہ معصومین علیہم السلام نے کہیں بھی شہادت ثالثہ تشہد میں پڑھنا منع نہیں کیا. جب منع نہیں کیا تو لہٰذا ہمیں پڑھنے کی اجازت ہے. دیکھیے یہ دلیل دی جاتی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا کہ امام نے مثلا نام لے کے اگر منع نہیں کیا، تو کل کو سارے اگر حنفی، شافعی، مالکی، بوہری، آغا خانی، زیدیہ سب اپنے اپنے ائمہ کی گواہی اگر اپنی اپنی اذانوں، اقامت و تشہد میں شامل کر لیں گے تو کیا ہم کہیں گے ٹھیک ہے یہ؟ کیونکہ کسی حدیث میں بھی نہیں آیا کہ مثلا آغا خان کی گواہی دینا جو ہے وہ تمہارے لیے ناجائز ہے. کسی امام نے نہیں کہا، لہٰذا وہ کہیں گے بالکل جائز ہے ہمارے لیے. سیدنا برہان الدین کی مثلا جو ہے اگر کوئی گواہی دینے لگے، یا جو ان کے اور آپ نے، خیر وہ تو ان کو اس لحاظ سے امام نہیں مانتے، دائی کہتے ہیں اس کو، لیکن بہرحال یہ کہ اگر وہ ہر فرقے والے اپنے اماموں کو کہیں کہ ان کا نام تو کہیں بھی حدیث میں ممانعت نہیں آئی تو ہم دینے لگے، تو جو اس کا جواب ہوگا وہی ہمارا جواب ہوگا، جو اس کے لیے آپ جواب جو ہے سوچ کے رکھیں گے. تو بہرحال اب یہاں پر یہ ہم نہیں کہہ سکتے، تو ہم یہ بات بھی اس میں آئے گی کہ ممانعت تو 11 ائمہ کی بھی نہیں آئی. کب کہا گیا ہے کہ مثلا بقیہ 11 ائمہ کی امامت کی گواہی تشہد میں نہ دو؟ تو پھر اس کو بھی کیوں نہیں آپ شامل کرتے؟ تو دیکھیے نقطہ اس کے اندر یہی کہ ولایت علی کا دعویٰ کرنے کے باوجود اس کے قائلین عملاً اس بات کی مخالفت کرتے ہیں.
یعنی علی کی کسی نماز میں، علی کی کسی اذان میں، کسی اقامت میں اور کسی تشہد میں شہادت ثالثہ کو اگر آپ ثابت کر دیں، یا کسی بھی امام کی یا پیغمبر اسلام کی کسی نماز میں شہادت ثالثہ کو اگر آپ ثابت کر دیں تو صحیح ہے، ورنہ یہ عمل خود علی کی ولایت کے دائرے سے آپ کو باہر نکال دے گا، کہ آپ کی نماز وہ نہیں ہوگی جو رسول نے پڑھی، جو مولا علی نے پڑھی، جو دیگر ائمہ نے پڑھی۔ اس کے بعد 8ویں دلیل پیش کرتے ہیں۔ 8ویں دلیل کہتے ہیں کہ جناب آیت اللہ جواد ملکی تبریزی، جو امام خمینی کے عرفانیت کے استاد تھے، اس میں انہوں نے اپنی کتاب اسرار الصلاۃ میں صفحہ 277 پہ یہ بات فرمائی ہے کہ عام طور پر رائج اور متعارف تشہد پڑھنے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ تشہد کبیر کے کچھ جملے بھی کہیں۔ اس سے یہ حضرات یہ تاثر دیتے ہیں کہ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی نے تشہد کبیر سے مراد شہادت ثالثہ والا تشہد ہے جس کی طرف اشارہ کیا، جبکہ بات یاد رکھ لیجئے کہ تشہد کبیر وہ ہے جسے تہذیب الاحکام میں شیخ طوسی نے نقل کیا، لیکن اس تشہد کے اندر کہیں بھی شہادت ثالثہ کا کوئی تذکرہ نہیں۔ دیکھیے فقط یہ بات ہمیشہ یاد رکھ لیجئے، میں نے تو خاص طور پر یہ کچھ دنوں سے، یہ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے SMS کے اوپر حدیثیں بھیجنے کا، اور آپ لوگوں کا اور بہت سے مومنین کا بلائنڈلی ان حدیثوں کو فارورڈ کرنے کا کام جو شروع ہو گیا ہے، اس کو بالکل سٹاپ ہونا چاہیے۔ میں نے کتنی احادیث کو جس میں ریفرنسز بھی تھے، ریفرنسز کو جب دیکھا تو وہ اس کتاب کے اندر وہ والی حدیث کوئی پائی نہیں جاتی۔ تو بہرحال اس میں جو تہذیب الاحکام، جو تشہد کبیر ہے، وہ تہذیب الاحکام شیخ طوسی کی جو کتاب ہے اس سے نقل کیا گیا، اور اس تشہد کبیر کے اندر کہیں پر بھی شہادت ثالثہ کا تذکرہ نہیں، بلکہ جو ان کی کتاب ہے آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کی اسرار الصلاۃ، اس میں صفحہ 181 پر انہوں نے اذان میں شہادت ثالثہ کی روایت کو ضعیف قرار دیا، لیکن کیونکہ اصل میں جواد ملکی تبریزی کا جو عمومی نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ ضعیف روایت کے اوپر عمل کو بھی جائز سمجھتے تھے، لہٰذا وہ اذان میں اس کو جائز سمجھتے تھے، لیکن تشہد میں جائز نہیں سمجھتے تھے۔ اذان میں تو سارے علماء کہتے ہیں کہ قصد جزیت اگر نہ ہو تو اذان میں علی ولی اللہ کہنے کی اجازت ہے، بلکہ اس کو کہنا چاہیے، اب تو تشیع کے علامات میں سے، لیکن نماز کے اندر شامل نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ایک دلیل پیش کی جاتی ہے کہ آیت اللہ گل پائگانی نے امام خمینی کی جو نماز جنازہ پڑھائی تھی اس میں شہادت ثالثہ پڑھی تھی۔ دیکھیے لوگ بڑے کہیں گے بتائیے آیت اللہ گل پائگانی نے اگر ایسا کر دیا تو دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دعا ہے، نماز نہیں۔ نماز ہوتی تو اس کے اندر رکوع بھی ہوتا، تشہد بھی ہوتا، اور سجدہ بھی ہوتا، اور سلام بھی ہوتا، اور یہ سب چیزیں ہوتی، اس کو تسامحاً نماز کہہ دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر تو بہت سارے اس قسم کے الفاظ شامل کیے جا سکتے ہیں دعا کے اندر، لیکن کیونکہ وہ اس لحاظ سے نماز شمار نہیں ہوتی تو آیت اللہ گل پائگانی نے اگر پڑھا تو بہت سے علماء پڑھتے ہیں، لیکن وہ نماز نہیں، یعنی جو نماز پنجگانہ ہم پڑھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہی آیت اللہ گل پائگانی جنہوں نے امام خمینی کی نماز جنازہ پڑھائی تھی اور اس کے اندر مولا امیر المومنین کی ولایت کی گواہی دی تھی نماز جنازہ میں، لیکن خود جو پنجگانہ نمازیں پنجگانہ اس کے لیے مجمع المسائل جو ان کے فتووں کی کتاب ہے اس کی جلد نمبر 1 میں انہوں نے لکھا ہے کہ تشہد اسی طرح سے پڑھنا چاہیے جس طرح سے ہم نے توضیح المسائل میں لکھا ہے، اور توضیح میں وہی ہے جو آج کل رائج ہے۔ یعنی آیت اللہ گل پائگانی کا خود یہ نظریہ تھا کہ تشہد کے میں وہی الفاظ کہنے چاہیے جو کہ آج کل سب لوگ اپنے تشہد کے اندر پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا جو توضیح المسائل میں بس وہی۔ پھر اس کے بعد بہرحال آیت اللہ گل پائگانی کا تو یہ نظریہ تھا، تو یہ آپ کو غلط طور پر نماز جنازہ کی مثال لا کر عام نمازوں کے اوپر اس کا اطلاق کرواتے ہیں کہ جو کہ دلیل ہی بالکل غلط ہے۔ 10ویں دلیل یہ دی جاتی ہے کہ ہم ان فتووں کو مانتے ہی نہیں، ابھی جیسے کہ آگے بھی فتوے ہم ذکر کریں گے، ہم تو صرف ائمہ کے ارشادات کو مانتے ہیں۔ ان بے وقوفوں سے کوئی پوچھے کہ پھر شیخ کولینی سے لے کر آج تک تم کسی عالم کی کتاب کا حوالہ نہ دیا کرو، کیونکہ یہ سب مجتہدین کی لکھی ہوئی کتابیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے ائمہ کے وجود کو بھی ثابت کر سکتے ہیں۔ یہ اگر مجتہدین کتابیں نہ لکھتے، اس میں احادیث کو ذکر نہ کرتے، ائمہ کے نام ہمیں نہ بتاتے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ائمہ کو بھی کیسے ثابت کرتے۔ تو بہرحال پھر یہ دیکھیے کہ یعنی کس نے یہ عقائد آپ تک پہنچائیں، انہی فقہا کی کتابوں سے ہم کو صحیح دین ملا ہے،
اس کی نفی کر کے آپ مذہب کی کسی بات کو ثابت نہیں کر سکتے. تو اب دو ہی صورتیں آپ لوگوں کے سامنے، یا تو کاملاً اس کو ریجیکٹ کریں تمام فقہا کو اور ان کی کتابوں کو، یا پھر ان کو مانیں. یہ 10ویں دلیل. یہ تو اب تقلید کے ضمن میں جائے گا، وہ تو اب ہم اس پہ گفتگو فی الحال نہیں کر رہے. ابھی تو ہم صرف اس پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم کلام ائمہ کو مانتے ہیں. مجتہد جو ہے وہ تو غلطی تو کر سکتا ہے، وہ تو ہمارا بھی نظریہ، ہم مجتہدین کو معصوم نہیں کہتے. لیکن کون سی غلطی؟ نہیں، ان کو یہ وہ ثابت کریں نا غلطی کہاں ہے. ابھی سنیے تو ابھی تو دلائل ابھی آگے چل کر آئیں گے. 11ویں دلیل دیتے ہیں. دیکھیے بہت ساری ایک اور بات اور بھی، جیسے ابھی میں نے کہا کہ ایک تو نا غلط حوالوں سے اگر کوئی حوالے پیش کر رہا ہوں نا تو ہمیشہ اس کو چیک کریں. ایک صاحب نے تو باقاعدہ ایک بحث میں ان سے کافی تفصیلی کئی مہینوں پر محیط ایک بحث چلی تھی، تو انہوں نے بہار الانوار کی غالباً 84 جو جلد ہے، کہا کہ اس جلد میں صفحہ نمبر تک جو ہے مجھے لکھ کے بھیجا کہ دیکھیے اس کے اندر فلاں جو ہے حدیث ہے اور اس کے یہ الفاظ ہیں. میں نے اوریجنل بہار الانوار کی وہ جلد نکال کے وہی صفحات جو ہیں جو جس پہ وہ حدیث تھی موجود تھی اس کے وہ الفاظ نکال کے ان کو بھجوایا، جس میں وہ کچھ لائنوں کے ایڈیشن ہوئے تھے اس فوٹو اسٹیٹ کے اندر جو انہوں نے مجھے بھجوائی تھی. یہ ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے احادیث کے اندر اس طرح کی جعل سازیاں کرنے کی. عوام تو دیکھیے، عوام کا وہ عوامی کو گمراہ کرنا ان کا کام ہے. عوام دیکھتی ہیں عربی میں ایک عبارت لکھی ہوئی، نیچے بہار الانوار کا مثلا حوالہ لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بس یہ چیز بالکل صحیح ہوگی. ہمیشہ اس بات کو چیک کریں، الفاظ تو کو پتہ چلیں گے کتنی ہی گورکھ دھندے اس کے اندر اس طرح کے جعلی اور فراڈ جو ہیں وہ احادیث کے اندر ہو رہے ہیں. کہتے ہیں 11ویں دلیل یہ ہے کہ شہادت ثالثہ پر جو مبنی حدیث ہے وہ بہار الانوار میں ہے، حدائق الناظرہ میں ہے، قوانین الشریعہ میں ہے، انوار شرعیہ میں ہے جو علامہ حسین بخش جاڑا صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اور کتاب فقہ الرضا میں ہے جو خود 8ویں امام کی تصنیف کردہ کتاب. وہ یہ کہتے ہیں فقہ الرضا کے اندر ہے، یا فقہ الرضوی بھی اس کو کہا جاتا ہے. ان سب کتابوں کا حوالہ ہے. اچھا، اب ہم سب سے پہلے لیتے ہیں مثلا بہار الانوار کو. بہار الانوار دیکھیے، جتنی بھی یہ کتابیں ہیں جس کے اندر ایک ہی حدیث ہے جس کو سب لوگ مختلف لوگ کوٹ کر رہے ہیں، وہ سب کا ماخذ فقط ایک کتاب ہے جس کا نام ہے فقہ الرضا. ابھی فقہ الرضا کے اوپر میں گفتگو آگے چل کر تھوڑی سی کروں گا. فقہ الرضا کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم صلی علی محمد نے یہ کتاب اپنے ایک صحابی کو املا کروائی تھی، اور یہ امام کی اپنی کتاب ہے فقہ الرضا. اب اس کے اوپر خیر ہماری گفتگو ہوگی، لیکن ہم دیکھتے ہیں بہار الانوار کے اندر بھی اگر علامہ مجلسی کوٹ کر رہے ہیں تو فقہ الرضا کا حوالہ دے رہے ہیں. قوانین الشریعہ کے اندر بھی مثلا جو رسالہ ہے اس کے اندر حدیث کوٹ کی جا رہی ہے، اس میں حوالہ ایک ہی ہے فقہ الرضا کا. حدائق الناظرہ میں شیخ یوسف بہرانی اگر نقل کر رہے ہیں تو حوالہ وہی ہے فقہ الرضا کا. علامہ حسین بخش جاڑا اگر انوار شریعہ کے اندر کوٹ کر رہے ہیں اس حدیث کو تو حوالہ وہی ہے فقہ الرضا کا. ان سب نے ایک ہی جو ان کا ماخذ ہے وہ ایک ہی کتاب ہے، اور وہ بھی امام رضا کی تصنیف نہیں ہے، بالکل ثابت ہو چکا ہے. ابھی آگے چل کے اس کے دلائل آ رہے ہیں. بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے جو باب تشہد قائم کیا اپنی کتاب میں، اس میں تشہد جو ہے فلاح السائل اور دائم الاسلام نامی کتابوں سے اور المعتبر کے حوالے سے لکھا ہے. وہ فقہ الرضا سے زیادہ معتبر اور متفق علیہ تشہد ہے جس پہ سارے شیعہ آج کل عامل. حدائق الناظرہ میں شیخ یوسف بہرانی نے بھی جو حدیث نقل کی وہ فقہ الرضا سے، اور خود اس کا مطلب ہے کہ یہ علماء اس حدیث کے فقط ناقل ہیں، نظریہ ان کا یہ نہیں. انہوں نے کہا ہے کہ افضل اور معتبر تشہد وہی ہے جو شیخ طوسی نے ابو بصیر سے نقل کیا ہے 6 امام کے حوالے سے، جس میں شہادت ثالثہ کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. اچھا، قوانین الشریعہ جو کتاب ہے سید محمد علی طباطبائی، اچھا اس قسم کے ناموں سے بھی دھوکہ نہ کھایا کریں. یہ موصوف قوانین الشریعہ جنہوں نے لکھی ہے سید محمد علی طباطبائی، انہوں نے بھی بہرحال فقہ الرضا سے ہی حدیث کو لیا ہے اور اس کو نقل کیا ہے. یہ شام کے باشندے ہیں، یہ اسلام آباد اور سندھ کے دورے پر بھی آئے تھے، اور ان سے ایک دفعہ کسی صاحب نے پوچھا تھا، اور یہ ہر جگہ پہ ہر علاقے میں نماز پڑھتے ہوئے گئے ہیں، مختلف شہروں کے اندر ہر جگہ شہادت ثالثہ پڑھی. لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ
غالباً یہ کسی مشن کے اوپر بھیجے گئے تھے یہاں پر، اور کہا کہ جناب عرب دنیا سے ایک مجتہد آیا ہوا، ہر جگہ انہوں نے نماز پڑھی. ان سے پوچھا کسی نے کہ اگر کوئی شخص رکوع اور سجدے میں اگر صرف یا علی یا علی یا علی پڑھتا رہے تو رکوع اور سجدہ صحیح ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں بالکل صحیح. تو بہرحال اس قسم کے ناموں سے اور اماموں وغیرہ سے دھوکہ نہ کھائیں. اچھا، اب انوار شرعیہ جو ہے یہ علامہ حسین بخش جاڑا صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اچھا، جو علامہ حسین بخش جاڑا صاحب ہیں انہوں نے شہادت ثالثہ کی جو روایت ہے وہ مستدرک الوسائل سے نقل کی ہے، لیکن مستدرک کا بھی ماخذ فقہ الرضا ہی، یعنی دیکھیے لوٹ پھیر کر کے پھر وہ یہ کتاب آ رہی. فقہ الرضا اس کی تحقیق اب ہو چکی ہے کہ کتاب ہرگز بھی امام رضا کی تصنیف نہیں. علامہ حسین بخش جاڑا صاحب نے ساری زندگی کبھی تشہد کے اندر شہادت ثالثہ نہیں پڑھی، نہ ہی اپنے مقتدیوں کو حکم دیا ہے، پاکستان کے تھے، اور نہ ان کا یہ نظریہ تھا. اپنا نظریہ انہوں نے اسی کتاب انوار شرعیہ میں صفحہ نمبر 57 کے اوپر لکھا ہے کہ تشہد میں مولا علی کی ولایت کی شہادت پر اصرار کرنا خواہ مخواہ کی موشگافی، کیونکہ درود میں تمام آل محمد شامل ہے. یہ کہا انہوں نے، درود میں تو سارے ویسے ہی شامل ہیں، الگ سے گواہی دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. اچھا، اب شیخ صدوق دیکھو، فقہ الرضا جو ہے اس میں ایک دلیل کی یہ دی جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے امام رضا علیہ السلام کی تصنیف ہے، یہ لوگ، جبکہ اس کتاب کے ٹائٹل پر ہی لکھا ہوا ہے امام رضا علیہ السلام سے منسوب کتاب. لیکن یہ تو آپ کے سامنے اس کتاب کو نہیں لاتے نا، اس کی ٹائٹل پہ ہی لکھا ہوا ہے. تمام علماء کی تحقیق یہ کتاب امام کی نہیں ہے، اور اس کی عبارتیں بھی گواہ ہیں کہ امام کی نہیں ہو سکتی. مثلا اس کے اندر روایتیں اس طرح سے ہیں: میں روایت کرتا ہوں، روایت کی گئی ہے، ہم روایت کرتے ہیں. یہ کبھی بھی کسی امام کا یہ اسلوب ہے ہی نہیں. اور کبھی کسی امام کا سنا آپ نے کہ امام کہتے ہیں میں روایت کرتا ہوں، یا روایت کی گئی ہے، یا ہم روایت کرتے ہیں؟ یہ اسلوب امام کا نہیں. پھر دوسری بات یہ کہ فقہ الرضا ایک امام نے اپنے دور میں لکھوائی تھی نا، تو یہ آخر علامہ مجلسی کے قریب ترین دور کے اندر 1000 سال تک کی کتاب کہاں چھپی رہی؟ یہ اچانک سے کیسے نکل کے آئی ہے؟ اور کیا وجہ ہے کہ امام کے قریب ترین، کیا وجہ ہے کہ 8ویں امام کے بعد 4 ائمہ کا دور رہا، کسی بھی امام نے امام کی اپنی لکھی ہوئی کتاب فقہ الرضا کا آج تک کسی صحابی سے تذکرہ نہیں کیا؟ ورنہ کتاب علی کا تذکرہ آتا ہے، صحیفہ فاطمہ کا تذکرہ آتا ہے، صحیفہ سجادیہ کا تذکرہ آتا ہے، لیکن کسی بھی جگہ کسی امام نے، امام کی اگر اپنی تصنیف ہوتی تو کہیں تو اس کا تذکرہ ملتا. پھر یہ 1000 سال بعد یہ کتاب اچانک سے کہاں سے نمودار ہو گئی؟ اور پھر کیا وجہ ہے کہ شیخ صدوق کے والد علی ابن باویہ قمی، شیخ صدوق اور ان کی یہ شیخ صدوق کی قبر ہے یہاں، ان دونوں میں سے کسی نے بھی، مثلا عیون اخبار الرضا جو ہے ہی 8ویں امام کے ارشادات پر مبنی کتاب، عیون اخبار الرضا، اس میں کہیں پر بھی فقہ الرضا کا تو کوئی تذکرہ نہیں، کوئی اشارہ تو ملتا. پوری کتاب امام کے اس کے اوپر لکھ رہے ہیں، اور عیون اخبار الرضا میں کہیں پر بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں. تو بہرحال اس سے بھی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے. اچھا، اگر ہم مان بھی لیں کہ یہ کتاب ٹھیک ہے، چلیں پھر ایک فرض کر لیتے ہیں، تو بھی اس کے اندر اگر آپ کیا ساری حدیثیں صحیح ہیں؟ مثلا اس میں ایک روایت ہے، مولا علی نے ایک دفعہ وضو کا جب ارادہ کیا تو محمد حنفیہ سے کہا میرے وضو کا پانی لے کر آؤ. وضو کا پانی محمد حنفیہ لے کر آئے، صفحہ نمبر 72 پر ہے فقہ الرضا میں. اور امام نے پھر کیا کیا؟ چہرے کو دھویا، اور آخر میں سر کا مسح کرنے کے بعد پاؤں کو دھویا. یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. اب بتائیے کیا یہ عمل صحیح ہے؟ کیا امام غلط وضو تعلیم کر کے گئے معاذ اللہ؟ اور لفظ بلفظ یہی روایت کنز الاموال کے اندر، جو سنیوں کی کتاب ہے، مولا علی متقی کنز الاموال، اس کی 5ویں جلد کے اندر بے عین ہی یہی حدیث ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو لکھنے والے نے سنیوں کی اس کتاب سے اٹھا کر اس کے اندر، کسی کتاب سے اٹھا کر اس میں شامل کیا. اگر آپ کہیں کہ ہر حدیث اس کے اندر صحیح ہے تو پھر ٹھیک ہے، کل سے اپنے پاؤں کو دھونا شروع کریں آپ. اور فقہ الرضا کے صفحہ نمبر 79 کے اوپر اس میں یہ کہ وضو میں پاؤں کا دھونا اور مسح کرنا دونوں جائز ہیں، جو کہ قرآن کے بالکل برخلاف حکم ہے، جس کا امام کبھی حکم نہیں دے سکتے. اور صفحہ 113 پر لکھا ہوا ہے کہ سورہ ناس اور سورہ فلق قرآن کا حصہ ہی نہیں.
اور اچھا اس کے اندر جو اذان لکھی ہوئی ہے فقہ الرضا میں، اس میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کہیں پر بھی نہیں، تو پھر آپ تمام اذانوں سے علی ولی اللہ کا لفظ نکالیں۔ بڑے بڑے علماء نے اس کا اقرار کیا ہے کہ یہ کتاب ہرگز بھی ان کی کتاب نہیں۔ سب سے پہلے شیخ حر عاملی نے انکار کیا، سید احمد خنساری نے انکار کیا ہے، آیت اللہ وحید بیبہانی نے انکار کیا ہے، امام خمینی نے انکار کیا ہے، آقا خوئی نے انکار کیا ہے۔ شیخ حر عاملی تو فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں ایسی کتابیں پائی جاتی ہیں جن کے مؤلف ابھی تک پتہ ہی نہیں چل سکے کہ کون ہے اس کا مؤلف۔ اسی میں فرماتے ہیں اسی میں ایک کتاب فقہ الرضا بھی ہے، یا فقہ الرضا بھی، جس کے جمع کرنے والے اور روایت کرنے والے کا آج تک کبھی پتہ نہیں چلا کہ یہ کتاب کس نے لکھی۔ اور آیت اللہ جعفر سبحانی، یہ جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں آپ، یہ آیت اللہ جعفر سبحانی، ان کی کتاب ہے موسوعۃ طبقات الفقہا، انسائکلوپیڈیا ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ فقہ رضوی جو کہ تباہ ہو کر شائع ہو چکی ہے، یہ کتاب امام رضا کی تصنیفات میں سے نہیں، صاف لکھا ہے۔ اور آقا خوئی نے اپنی کتاب مصباح الفقہا کی پہلی جلد میں، آقا خوئی نے اپنی کتاب مصباح الفقہا کی پہلی جلد میں اس بات کا صریحاً انکار کیا ہے کہ یہ کتاب امام رضا کی تصنیفات میں سے ایک ہے۔ اور امام خمینی نے، کیونکہ جو نجف کے جو دروس تھے، نجف کے، اس پر ایک مشتمل ایک کتاب ہے جو 5 جلدوں کے اندر ہے، کتاب البیع، جو خرید و فروخت کے جس کے اندر احکامات ہیں، اس کی 5ویں جلد میں امام خمینی نے ایک جملہ لکھا ہے، اور اس میں فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتاب تصنیفات امام الرضا میں سے نہیں ہے۔ امام خمینی بھی دیکھیے اس بات کے قائل تھے۔ تو بہت ساری کتابیں پوری اس کے اوپر لکھی گئی ہیں، مثلا آیت اللہ سید ہاشم اصفہانی نے پوری کتاب اس بات کے خلاف لکھی ہے کہ کتاب امام رضا کی تصنیفات میں سے، اور آغا رضا استادی نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے، تحقیقی پیراموں نے کتاب فقہ الرضا، اس کے اندر پورے تارپور بکھیر کے رکھ دیے کہ کتاب ثابت کر دی کتاب امام رضا کی تصنیفات میں سے نہیں۔ اچھا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام نے اصل میں یہ جو کتاب تھی 8ویں امام نے، احمد ابن سکین ایک راوی ہے، اس کو املا کروائی تھی۔ جتنی بھی معتبر کتابیں ہیں رجال کی، اس میں کہیں بھی احمد ابن سکین نام کا کوئی راوی نہیں۔ اگر کوئی امام کا صحابی ہوتا تو کسی بھی کتاب میں اس کا کوئی تذکرہ تو ہوتا۔ صاحب قاموس الرجال تقی، یہ صاحب قاموس الرجال آپ کے سامنے، انہوں کسی بھی معتبر رجال کی کتاب کے اندر احمد ابن سکین نام کا کوئی راوی نہیں۔ اصل میں یہ ایک شخص شلمغانی کی تصنیف ہے، اب ثابت ہو گیا ہے۔ شلمغانی وہ تھا کہ جس کو، جو کہ امام کے زمانے میں تھا، امام زمانہ کے دور میں، اور خاص جو نائبین کا دور جس وقت چل رہا تھا، تو شلمغانی کو امام نے اپنا نائب نہیں بنایا، یہ منحرف ہو گیا تھا، اور منحرف ہونے کے بعد اس نے یہ کتاب تصنیف کی تھی، اور اب ثابت ہو گیا کہ شلمغانی نے یہ کتاب جو ہے منحرف ہونے کے بعد اس میں نئے نئے اضافے کر کے، اور یہ جو ہے عوام کے اندر اس کتاب کو جو ہے وہ پھیلایا۔ اچھا خیر، آقا سیستانی ان کا بھی یہی نظریہ ہے، اور آقا سیستانی تو یہاں تک بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس طریقے سے نمازیں پڑھتا رہا ہو کہ جس میں شہادت ثالثہ پڑھی، تو اگر وہ جاہل قاصر تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا بیچارے کو، اس کو سکھایا ہی کسی نے یہی، اور اس پر اعتقاد رکھتا تھا، تو اس کی پچھلی نمازیں صحیح ہیں۔ لیکن اگر وہ جاہل مقصر تھا تو ان کو احتیاط واجب کے طور پر ان تمام نمازوں کی قضا انجام دینی پڑے گی جس میں اس نے شہادت ثالثہ پڑھی۔ اور باقاعدہ تہذیب الاحکام کی دوسری جلد میں زرارہ سے روایت ہے، چھٹے امام سے، کہ جس میں امام نے فرمایا کہ تشہد میں شہادتین، 2 شہادتوں کو پڑھنا جائز ہے۔ اچھا اسی طریقے سے یہ بھی احادیث میں سے یہ چیز ہے کہ التشہد فی کتاب علی شف، یعنی وہ 2 شہادتیں ہی اس سے مراد ہیں، جو تشہد کے اندر جو ہم شہادتیں دیتے ہیں اس سے فقط 2 ہی شہادتیں ہیں اس میں۔ اچھا اب تفصیل تو اس کے اندر بہت زیادہ ہے، لیکن میں بہرحال اس بات کو فی الحال یہاں پر روک رہا ہوں۔ اور کسی اس میں شہادتان کا لفظ بھی آیا ہے، اور خود نہ صرف امام خمینی بلکہ خود
رہبر مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ خامنئی، ان کا بھی فتویٰ یہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بہرحال نماز کے اندر دعا قرآن کے علاوہ اور ذکر خدا کے علاوہ کوئی چیز کا بڑھانا جائز نہیں. اور آقا خوئی بھی یہ کہتے تھے کیونکہ یہ کلام آدمی سے ملحق ہے، لہٰذا اس کا نماز میں پڑھنا جائز نہیں، خود سے ایک اضافہ کیا گیا ہے. تو اب دیکھیے یہ زیادہ تر اس قسم کی جو باتیں ہیں غالیوں نے پھیلائی ہیں، اور اب تو یہاں تک یہ بات ہونے لگی ہے کہ یہ غالی جو ایکسٹریمسٹ ہیں اس معاملے میں، یہ جو تشہد ثالثہ شہادت ثالثہ تشہد میں نہیں پڑھتا اس کو گالیاں دیتے ہیں، اس کو غیر حلالی کہتے ہیں. اور یہ نہیں یہ سوچتے کہ اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو شہادت ثالثہ نہ پڑھے وہ غیر حلالی ہے، تو یہ بات آگے چل کر پہنچتی کہاں تک ہے، کیونکہ کسی امام نے بھی یہ چیز آج تک نہیں پڑھی. یہ لوگوں کو بتائیں اور ان کے جذبات کو ہلائیں کہ دیکھیے یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. اور حیرانگی تو ان مومنین کے اوپر ہوتی ہے جو اس قسم کی چیزیں مجالس میں سن کر بلند و بانگ جو ہے نعرے بھی لگاتے ہیں. تو بہرحال سفینۃ البحار میں جو شیخ عباس قمی نے جی چیز لکھی ہے کہ غالی اتنے جھوٹے ہیں کہ شیطان کو بھی ان کے جھوٹ کی ضرورت پیش آ جاتی. دیکھیے ایک بات اس کے اندر اور بتا دی جائے، اکثر علماء سے اگر یہ بات پوچھی بھی گئی ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا ہم شہادت ثالثہ کو پڑھ لیں، تو کچھ علماء نے کہا ہے کہ ہاں دعا کی نیت سے یا قصد قربت مطلقہ کی نیت سے جائز ہے. مثلا اگر ہم یہ بات کہی جائے کہ جناب جیسے اگر ہم یہ کہیں کہ میز کو صاف کرنا کیا مستحب ہے، تو آپ کہیں گے نہیں میز کو صاف کرنا مستحب نہیں، لیکن اگر کوئی نیت یہ شامل کر لے کہ پروردگار کو صفائی پسند ہے تو ثواب مل جائے گا میز صاف کرنے میں بھی. جھاڑو دینا کیا مستحب ہے گھر میں؟ نہیں، مستحب میں نہیں ہے، لیکن اس نیت سے کہ پروردگار کو صفائی پسند ہے اس میں ثواب مل سکتا ہے. لیکن وہ جھاڑو دینا مستحب نہیں قرار پائے گا کہ توضیح المسائل کے اندر لسٹ ہو مستحبات کی، اس میں لکھا ہو گھر میں جھاڑو دینا، میز کو صاف کرنا، الماری کو صاف کرنا، تھوڑی لکھا ہوگا. یہ تو آپ کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو بہرحال اسی طریقے سے جیسے کہ خود مولانا شہریار سے ایک دفعہ ہماری بات ہو رہی تھی، انہوں نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ اگر کوئی مثلا نماز میں کھڑا ہو کے اپنی ٹانگ کے اوپر تھوڑا سا یوں کر کے اگر ہاتھ مار دے اور کسی آپ مجتہد سے پوچھیں کہ کیا میں نماز میں اپنے ران کے اوپر ہاتھ مار سکتا ہوں، تو وہ کہے گا کہ ہاں جائز ہے، کوئی حرام پہلو تو نہیں ہے اس میں. تو کیا ہم اگلی دفعہ سے سارے نمازی جماعت کے ساتھ اپنی رانوں کے اوپر ہاتھ مارنا شروع کر دیں؟ مثلا کیا کسی مجتہد سے آپ پوچھیں کہ میں نماز میں کیا سر کو کھجا سکتا ہوں، کہے گا ہاں جائز ہے. آپ کہیں جب جائز ہے تو سارے نمازی ایک ساتھ مل کر کورس کے انداز میں بالکل سر کھجانے لگے نماز میں. تو دیکھیے بہت ساری اس طرح کی چیزوں سے دھوکہ دیا جاتا ہے. دیکھیے ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ جائز ہے. جائز کے معنی یہ نہیں کہ اس کو نمازوں میں رائج کرتے سر کھجانے کو اور ران کے اوپر ہاتھ کو مارنے کو. تو بہرحال یہ اس کے اندر ایک بات ہے. اور ایک آخری بات بس اس کے اندر یہ ہم اس پہ اپنا اختتام کریں گے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے جو نہج البلاغہ میں فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی کہ فتنوں کا آغاز خواہشات کی پیروی سے ہوتا ہے اور بدعتوں کی ایجاد سے ہوتا ہے. اس میں کتاب خدا کی مخالفت کی جاتی ہے، مولا فرماتے ہیں، اور اس میں لوگ دین سے ہٹ کر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اور اگر باطل حق کی آمیزش سے محفوظ رہتا تو حق کی جستجو کرنے والوں کے گمراہ ہونے کا کوئی خوف نہ ہوتا. خطبہ نمبر یہ مجھے خطبہ نمبر یاد نہیں، لیکن خطبے میں کہا ہے، بہت بڑا خطبہ ہے کہ فتنوں کا آغاز خواہشات کی پیروی اور بدعتوں کی ایجاد سے ہوتا ہے. اس میں کتاب خدا کی مخالفت کی جاتی ہے اور لوگ دین سے ہٹ کر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اور اگر باطل حق کی آمیزش سے محفوظ رہتا تو حق کی جستجو کرنے والوں کے گمراہ ہونے کا کوئی خوف نہ ہوتا. اور اگر حق باطل کی آمیزش سے محفوظ رہتا تو اس کے دشمنوں کی زبانیں کٹ جاتی، مولا فرماتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے، امام فرماتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ کچھ یہاں سے لیا جاتا ہے، کچھ وہاں سے لیا جاتا ہے، ان کو باہم ملا دیا جاتا ہے. یہاں وہ مقام ہوتا ہے کہ جب شیطان اپنے دوستوں پر مسلط ہو جاتا ہے اور نجات فقط ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے جن کے لیے اللہ کی طرف سے بھلائی پہلے سے مقرر ہو چکی ہوتی. تو بہرحال خدا ہم سب کو خواہشات نفسانی سے محفوظ فرمائے اور بدعتوں کے فتنوں سے محفوظ فرمائے اور اپنی خالص بندگی کی توفیق عنایت فرمائے. ان تمام دلائل کو خدا را رٹیے، ورنہ آپ کی آنے والی نسلیں، آپ کے بچے یہ اس قسم کے افکار کو لے کر گھر میں آئیں گے
اور اس کے بعد ان کو آگے بہکانا بہت آسان ہو جائے گا. بس اس کے بعد آخری ایک چیز آپ کی خدمت میں اور پیش کر دی جائے اور وہ آپ اپنی اس سے سن لیں گی. ایک مسئلہ جو اس وقت کافی عرصے سے پاکستان کے تقریباً تمام حلقوں میں جاری و ساری ہے، اور اس کو دو قسم کے گروہ سامنے ہیں، اور وہ ہے شہادت حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی ولایت، ان کی خلافت کی گواہی، جس طرح کلمہ میں وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل کے حوالے سے. یہ سلسلہ بعض علماء کی طرف سے جو اپنے آپ کو عالم بھی کہتے ہیں، آذان میں اس کو بطور بدعت ذکر کر دیا کہ بدعت ہے. اس کا دیکھا دیکھی دوسری طرف سے معاملہ چلا کہ یہ شہادت ثالثہ جو ہے، جس کو عرف میں اس وقت پکارا جا رہا ہے، اور وہ نماز میں واجب ہے. جو نہیں پڑھتا تشہد میں وہ شیعہ ہی نہیں ہے، وہ نعوذ باللہ بڑے سخت حلال زادہ نہیں ہے. ایک طرف یہ پنین افراد و تفرید دونوں طرف سے ہے، اور دونوں طرف جو ہیں اس میں اس وقت جو سر فہرست ہیں وہ علماء ہیں، امامہ پوش ہیں. پس پردہ کون لوگ ہیں، کون نہیں ہیں، کیا یہ سازش کا حصہ ہے یا شرعاً اس کا جواز ہے یا جواز نہیں ہے. اس سلسلے میں فقہی نقطہ نظر سے آپ روشنی ڈالیں کہ عوام الناس جو اس مغالطے کا شکار ہیں وہ سخت پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں. ظاہر ہے کہ یہ ایک حساس مسئلہ ہے. جس طرح کے میں سمجھتا ہوں تاریخ میں سیاسی نعرے بہت سے موجود ہیں. خوارج نے نعرہ لگایا تھا لا حکم الا للہ، امیر المومنین علیہ السلام فرمایا کلمۃ حق یراد بالباطل. تو کبھی یہی ہوتا ہے کہ ولایت علی علیہ السلام کی یہ ممکن ہے. تو اس حساسیت کو سامنے رکھ کے علماء کے خلاف ایک فضا ہموار کی جاتی ہے، مراجع کے خلاف ایک فضا ہموار کی جاتی ہے، اور ایک طرف ایک جواز کا پہلو پیدا کیا جاتا ہے، ایک ناجائز کا پہلو فقہی حکم ہے. جبکہ مسئلہ تقلید جو ہے وہ بہت واضح ہے کہ جو فقیر جس کی اب تقلید کرتے ہیں اس کے فتوی کے مطابق عمل کر لیجیے. تو اس پہلوؤں پہ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ اس میں پس پردہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ایک سازش کی صورت اختیار کر چکا ہے، قوم میں تفریق کا باعث بن رہا ہے. شرعی حیثیت جواز کی کیا ہے؟ کیا یہ سازش ہے، غلط فہمی ہے، یا اس میں جہالت ہے، یا اس کی کیا کیفیت؟ اس میں دونوں پہلو ہیں. سازش بھی ہے، جیسے مجھے خبر ملی تھی کہ ضیاء الحق نے اس مصیبت کو سامنے لانے کی بہت کوشش کی گئی تھی تاکہ شیعوں کو 2 حصوں میں 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، کیونکہ اس نے شیعوں سے ایک سخت تھپڑ کھایا تھا جب مطالبات قبول کرنے پر وہ مجبور ہو گیا تھا. تو اس نے دیکھا کہ یہ علی کے نام پہ جمع ہوتے ہیں تو ان کو علی کے نام سے مختلف کرنے کی کوشش کی جائے. اور کچھ لا علمی، بے بردباری، دونوں طرفوں سے سنگین الفاظ، سنگین موقف اختیار کرنا، یہ اس آتش کو اور بھڑکا رہا ہے. اس کا شرعی نقطہ نظر سے یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، اس کو ہر انسان اپنے مرجع تقلید کے اعتبار سے اس پر عمل کرے. کسی دوسرے کیچڑ اچھالنا یہ جائز نہیں ہے. جو جس کی تقلید کرتا ہے البتہ اس کی پہلے تقلید درست ہو، تقلید درست کرنے کے بعد پہلے جو وہ اس کا مرجع کہے اس کو وہ اس کو اپنے راہ عمل قرار دے اور اس پہ چلے. میرے فتوے کے مطابق اذان میں ثواب کی خاطر، لیکن جیسے کہ میں نے توضیح مسائل میں کہ حاشیے میں اور میرے دین و اصلی جو رسالہ میں نے اپنے قلم سے لکھا ہے، دین و قیم میں لکھا ہے کہ یہ اس کو یہ باعث ثواب ہے. اذان میں ثواب کے لیے اس کا پڑھنا جو ہے بہت ہی بہتر ہے، بلکہ یہ آج کل شیعیت کی علامت ہو چکی ہے. اس رمز و علامت کو باقی رکھنا بہت ضروری ہے. باقی رہا جہاں تک نماز کے سے ائمہ علیہ السلام نے نماز پڑھ کے دکھائی، ہمیں پڑھنے کا کیسے پڑھنی چاہیے بیان فرمایا ہے. کسی معصوم سے صحیح روایت میں نہیں ملتا کہ کسی معصوم نے اس کو پڑھا ہو یا اس کے پڑھنے کا حکم دیا ہو. صرف ایک روایت ہے کہ جس کو شلمغانی نے اپنی کتاب تکلیف میں لکھا تھا، جو آج کل فقہ رضوی کے اعتبار سے مشہور ہے. میری تحقیق کے مطابق یہ وہی کتاب تکلیف ہے جس کو شلمغانی نے لکھا تھا اور جس پہ امام زمانہ نے لعنت کی تھی، کیونکہ یہ غیبت صغریٰ میں تھا. اس پہ امام زمانہ نے شلمغانی پہ لعنت کی تھی. اور امام کے نائبوں میں سے
ایک نائب نے 4 نائبوں میں سے ایک نے فرمایا تھا کہ اس میں کچھ چیزیں دین کے خلاف ہیں، بولے اس نے اس کی نشاندہی نہیں کی، اور یہی روایت جو اس نے اس کتاب میں لکھی ہے شہادت ثالثہ اس میں ہے، معتبر کتابوں میں یہی تشہد اس شہادت ثالثہ کے بغیر موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے وہاں سے لے کر اس کو خود اس میں داخل کیا، اور اس میں یہ بھی لکھا ہے اس نے کہ آپ وضو میں پاؤں کو دھو بھی سکتے ہیں، مسح بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے تعجب ہے کہ جو لوگ اس کتاب فقہ رضوی پر اس بات کے تو اس کی مانتے ہیں، اس کی بات جو کیوں نہیں مانتے، اور اس نے اذان و اقامت میں بھی شہادت ثالثہ کو نہیں لکھا ہے، تو اس کو کیوں نہیں مانتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی مرضی کے مطابق ہو، آپ کی خواہش کے مطابق ہو، وہ تو مانتے ہیں۔ دین یہ نہیں ہے، دین یہ ہے کہ جو مولا نے حکم فرمایا ہے اس کو مانو، خواہ میری خواہش کے مطابق ہو یا میری خواہش کے مخالف ہو، یہ مانا۔ لہذا اور میرے فتوے میں کتاب آپ کو نماز میں خواہ نماز واجب ہو یا نماز مستحب ہو، نافلہ ہو، قنوت میں اور رکوع میں تسبیح واجب کے بعد اور سجدے میں تسبیح واجب کے بعد دعا کی صورت میں خدا کی وحدانیت، مولا کی وحدانیت کا اقرار کیجیے اور امیر رسول کی رسالت کا اقرار کیجیے، یا صرف مولا کی ولایت کا اقرار کیے، خدایا میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت اور خلافت بلا فصل کا بلے معتقد ہوں، میں اس کے واسطے سے میں اپنی فلان حاجت تم سے طلب کرتا ہوں، اس کو پورا کیجیے۔ لیکن مجھے تشہد میں اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں ملی، اور واضح رہے کہ جس عالم نے بھی اس تشہد کو شہادت ثالثہ کے ساتھ لکھا ہے اس کا اصل مصدر وہی کتاب ہے، وہی کتاب ہے، اسی سے اس نے لکھا ہے۔ اور مجھے بہت تعجب ہے کہ اس کو اپنی مرضی میں لوگ کیوں کر رہے ہیں۔ دیکھیے کہ ہم مغرب کی 3 رکعتوں کو 4 نہیں کر سکتے ہیں، ایک رکعت میں ایک سجدے کی دو سجدے کو یا ایک سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، یا 4 سجدے نہیں کر سکتے ہیں، 2 رکوع نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس طرح ہم نماز میں کسی کی کمی و زیادتی نہیں کر سکتے۔ اور جیسے ہمارے 12 امام ہیں تو 12 ہی رہیں گے، ہم 13 نہیں بنا سکتے ہیں۔ ہر روز کی 5 نمازیں 5 ہی رہیں گی، اور وہ زیادہ یا کم نہیں ہو سکتی۔ ہم خدا کے بندے ہیں، خدا کے ہی بندے رہیں۔ اور واضح رہے کہ آج کل اذان میں شہادت ثالثہ امام امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کا اعلان جو ہے، یہ مومن کی نشانی بن چکا ہے، ایمان کی نشانی بن چکا ہے۔ اس کو ثواب کے لیے جاری رکھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ البتہ اس کو بدعت کہنا، جب تک کہ کوئی اس کو اذان یا اقامت کی جز نہیں کہتا، جو بدعت کہتا ہے، اس کو بدعت کہنے والا وہ خود اس فتوے کا ذمہ دار ہے۔ اس کے میں اور میرے باقی بھائی علماء جو ہیں اس کے ذمہ دار نہیں، بھلے البتہ اس کو جز اذان و اقامت نہ سمجھا جائے، جز ایمان سمجھا جائے۔ جو ایمان کے بغیر نہ نماز قبول ہے، نہ اذان قبول ہے، نہ اقامت قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، کچھ نہیں ہے۔ امیر المومنین کی ولایت جو ہے وہ جز ایمان ہے، اور اس کے بغیر کوئی عمل بھی قبول نہیں ہو سکتا۔ لیکن اذان و اقامت کو جز کی صورت پہ نہ پڑھی جائے، بلکہ اس کو ثواب کے لیے مومن کی علامت کے اعتبار سے اس کو پڑھا جائے، یہ بہت ہی باعث ثواب ہے۔ بلکہ میں مومنین کو دعوت دوں گا کہ اس کو ہمیشہ کے لیے ہر صورت میں اس کو جاری رکھا جائے اور اس کو نہ چھوڑا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو گفتگو یہاں پر ہماری جتنا بھی آج کے جو پیریڈ تھا ہمارے اس میں اس کو مکمل کیا، اگرچہ کچھ چیزیں اور بھی اگلی دفعہ نیکسٹ کلاس کے اندر کوئی مزید انحرافی افکار کے دلائل کا رد اپنی گفتگو میں لے کر آئیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ جی اصل میں دیکھیں، سب سے پہلے ابھی تو میں اس کی اور دلائل کے اندر نہیں گیا ہوں، کسی بھی کتاب کے اندر کسی حدیث کا فقط لکھا ہونا اس کے لیے کافی نہیں ہے۔
ورنہ آپ کو ایسی ایسی قسم کی احادیث جو ہیں ابھی آپ کو اگر چاہیں تو ہم سنا سکتے ہیں کہ پھر اگر حدیث کو، یہ تو اخباریوں کا اصل میں نظریہ کہ جو حدیث ملے اس کو اس پر بے عین ہی من و عن عمل کرو اور علم الرجال کے اندر جانے کی کوشش ہی نہ کرو. یہ پھر کیا وجہ ہے کہ 80 ہزار حدیثیں، بہت سے جو لوگ پکڑے جاتے تھے فتنے وضع حدیث کے نام سے کتنی کتابیں لکھی گئیں، 80 ہزار حدیثیں جو وہ کہتے تھے کہ تم ہمیں قتل تو کر رہے ہو لیکن ہماری ان حدیثوں کا کیا کرو گے جو ہم نے جال سازی کر کے تمہارے اندر پھیلا دی. تو کتنے ہی افراد ایسے تھے کہ ائمہ نے جو ہے باقاعدہ ان کے نام لیے کہ یہ جھوٹی باتیں ہم سے منسوب کرتا ہے. کوئی امام ایسا نہیں ہے، امام فرماتے ہیں کہ جس کے ساتھ کوئی جھوٹی حدیثیں بیان کرنے والے افراد اس کے ساتھ ساتھ نہ لگے رہتے ہیں جو ان سے باتوں کو سن کر دوسرے لوگوں میں پھیلاتے تھے. تو یہ والا اصل میں نظریہ ہی بالکل غلط ہے کہ بس کوئی ایک حدیث ہو چاہے کچھ بھی اس کے اندر لکھا ہو، بس بیان ہی ہم اس کو مان لیں گے. اگر مان لیں گے تو یہ حدیثیں بھی اس میں کوٹ کی ہیں کہ جناب پاؤں کا دھونا جائز ہے، اور بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں کہ جیسے سورہ ناس اور فلق قرآن کا حصہ نہیں، پھر یہ بھی ماننی پڑیں گی آپ کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم الرجال کے اعتبار سے اور دلائل اس حدیث کے اوپر جو قائم کیے جاتے ہیں اس کے اعتبار سے اس کا متن دیکھا جاتا ہے، راوی چیک کیے جاتے ہیں، پھر اگر وہ روایت ثابت ہو جاتی ہے معتبر تو پھر اس کے مطابق عمل کیا جاتا ہے. تو چاہے ملا ہماری جو کتنی بھی کتابیں، جب بھی آپ نے دیکھا کہ ہماری کسی بھی کتاب کے ساتھ صحیح کا لفظ نہیں، اہل سنت کہتے ہیں ساری حدیثیں جو ہیں، مثلا کہتے ہیں کہ جو صحیح بخاری ہے، کتنی دفعہ آپ کے سامنے بیان ہو چکا کہ امام ابو حنیفہ نے کئی لاکھ احادیث میں سے صحیح بخاری کی 4-5 ہزار حدیثوں کا انتخاب کیا ہے، اور ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے وضو کر کے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھ کے اس حدیث کو لکھا ہے، خانہ کعبہ کی دیوار سے پشت لگا کر اس حدیث کو لکھا ہے. یعنی ایک ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر بالکل صحیح. ہمارا نظریہ کسی بھی حدیث کے لیے، حدیث کی کتاب کے لیے صحیح ہونے کا نہیں. اصول کافی کے اندر کتنی غلط روایتیں بھی ہیں جو جھوٹی روایات ہیں، کتنی ضعیف روایتیں ہیں، روایتوں کی بہت ساری اقسام ہیں. تو فقط کہ شیخ صدوق نے من لا یحضر الفقیہ میں کہہ دیا تو بس ہم اس کے اوپر میں نوانا آمنا صدقنا کہہ دیں، یہ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں پوری تحقیق ہوتی ہے، اور جب بھی اجتہاد جاری و ساری ہے. سنیوں نے اسی وجہ سے اجتہاد کا دروازہ بند کیا. اکثر ان کے علماء کا کہنا یہ ہے، جیسے خود مولانا مودودی کہا کرتے تھے کہ اگر ہم علم رجال کی بحثوں میں جائیں گے تو ہمارے پاس ذخیرہ حدیث میں سے کچھ بھی نہیں بچے گا. وہ فلاں راوی ضعیف، فلاں راوی ضعیف، فلاں راوی ضعیف. تو آپ کے مذہب کیا ہے ہی ایسا عنوان، اس کے اندر چیزیں ہی ایسی ہیں کہ پھر واقعی حدیث میں سے کچھ نہیں بچے گا. لیکن ہمارے علماء نے جو اجتہاد کو جاری و ساری رکھا ہوا، اس کا دروازہ اس وجہ سے ہی بند نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ آج اگر اہل سنت اجتہاد کے دروازے کو کھولتے ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں بچے گی، پورا مذہب خطرے میں پڑ جائے گا، لہٰذا اجتہاد کے دروازے کو بند کرو. تو یہ اخباری جتنے ایسے حضرات ہیں کہ جو اجتہاد و تقلید کو نہیں مانتے، یہ بھی اجتہاد کا دروازہ اسی وجہ سے بند کرنا چاہتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ یہ اس قسم کی بہت ساری احادیث ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر بہت سارے ایسے ہیں جیسے تشہد کبیر، اس کے اندر بہت سارے تشہد کے مستحب اجزاء بھی ہیں. وَأَنَّ عَلِيٌّ نِعْمَ الْمَوْلَى مثلا بہت سے علماء تک آیت اللہ بہجت تک پڑھا کرتے تھے، لیکن قصد جزیت نہیں ہونا چاہیے. کس نیت سے پڑھا جانا چاہیے؟ بطور دعا ہونا چاہیے، بطور ذکر ہونا چاہیے، یا قرآن ہونا چاہیے. مثلا دیکھیے قرآن کو تو پڑھنے کی اجازت ہے نا، لیکن آپ خود دیکھتی ہیں کہ نماز میں اگرچہ قرآن پڑھنے کی اجازت ہے لیکن سجدوں والی آیات پڑھنے کی اجازت پھر بھی نہیں. آپ کہیں گے بھائی یہ کون سا ایسا قرآن ہے، یعنی کون سی ایسی نماز ہے جس میں قرآن پڑھنے سے نماز باطل ہوئی جا رہی ہے؟ جو بھی آیات سجدہ میں پڑھنے سے کیا نماز باطل نہیں ہوتی جان بوجھ کے اگر پڑھا جائے؟ تو بہرحال یہ مسئلہ صرف یہاں کی حد تک نہیں رہ جاتا کہ ہم صرف کسی بھی عالم کو یا اس کی کتاب کو فقط کوٹ کرتے ہیں کہ اجتہادی مسئلہ ہے جس میں پوری تحقیق ہوتی ہے کہ روایت صحیح ہے یا نہیں ہے. اگر صحیح ہوتی ہے تو اس پر عمل کیا جاتا ہے، اور اگر صحیح نہیں ہوتی تو اس کو پھر رد کیا جاتا ہے. تو کیونکہ ان تمام روایات کے اندر اس کی تحقیق ہونا ضروری ہے. اور یہ جتنے بھی احادیث یہ چاہے ملا یحضر الفقیہ کے اندر کوٹ کی گئی ہوں اور کتابوں کے اندر، آپ نے دیکھا کہ لوٹ پھر کر کے ان کا رابطہ ہو رہا ہے فقہ الرضاوی سے، فقہ الرضا سے، جس کے متعلق ثابت ہو چکا ہے تقریباً اب کہ یہ شلمغانی کی کتاب ہے جس میں اس نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ داخل کر دی ہیں. تو لہٰذا اس لحاظ سے سب کا مدرک اور ماخذ وہی ایک کتاب بن جاتی ہے. وہ نقل در نقل ہوتے ہوئے بہت سارے حوالے آپ کے پاس آ رہے ہیں، لیکن ان سب کا مصدر ایک ہی کتاب ہے بس. تو بہرحال تفصیل اس پہ اور بات ہو سکتی ہے، لیکن اگلے لیکچر کا وقت ہونے والا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین.